بتا دیا تھا سورہ بقرہ کی ابتدا میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب وہ تھے. ایک تو وہ جو مسلمان تھے, اس کے علاوہ 4 گروہ تھے. ایک گروہ وہ جو بظاہر مسلمان لیکن دل کے کافر تھے, جنہیں منافقین کہا جاتا ہے. دوسرا گروہ یہود کا, تیسرا نصارہ کا, اور چوتھا مشرکین. یہ 4 ہی گروہ تھے مخالفین میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب تھے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ میں آئے تو دی فرسٹ اسلامک اسٹیٹ situated there which was consist of some 276 miles only, جو 276 مربع میل پر محیط تھا. مدینہ منورہ کی ریاست جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل دی تو اس کا وہ اسکوائر میل کتنا تھا؟ 276 مربع میل تھا. In a short time, in short life of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, of only 10 years, رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے 1 ملین مائل تک پھیلا دیا. 1 ملین مائل تک. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں 14 لاکھ مائل تک پہنچ گیا, جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ جب آیا تو 22,54,000 مربع میل تک پہنچ گیا تھا. 22,54,000. اور حضرت معاویہ کا دور جب آیا تو یہ اسلامی ریاست 64 لاکھ مربع میل تک پہنچی. 64 لاکھ مربع میل, آئی تھنک دیٹ ول بی 50% آف دا اولڈ انڈیا. اچھا, یہ جو 276 مربع میل ریاست نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل دی, تو اس ریاست میں یا اس کیپٹل میں یا اس مرکز میں پہلے سے اوس حضرت کے مدنی قبائل کے علاوہ یہود کے 3 قبیلے آباد تھے. تو اسی تاریخ کو بیان کرنے کے لیے, کیونکہ یہ قرآن کریم کی اگلے کتنے سارے رکوع یہ اسی ہسٹری پر ڈیپینڈ کرتے رہیں گے. اگر آپ کے ذہن میں یہ ہسٹری تازہ رہے گی تو اللہ کریم تو صرف اشارہ دے گا, کیونکہ میں نے کہا یہ کسی کی کتاب نہیں, وہ صرف ریمائنڈ کروا رہا ہے کہ ایسا ہوا آپ نے ایسا کیا, ایسا ہوا آپ نے ایسا کیا, ایسا ہوا آپ نے ایسا کیا. یہ پھر آپ نے کہیں سے جدت کرنا ہے. اچھا, انجیل کا بیان اس حوالے میں کیا ہے کہ انہوں نے کیا کہ انجیل مکہ کیا کہتا ہے, انجیل لوقا کیا کہتا ہے, انجیل حلنا کیا کہتا ہے, انجیل 5 اناجیل 5 کہلایا جاتا ہے. اناجیل 5 جو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھجوائے گئے, جس کی اصل حیثیت آج بھی ہم سے کہیں بھی نہیں, اصل حیثیت میں کہیں بھی نہیں. کیونکہ اگر آپ یہاں ان کے چرچز میں جائے تو باپٹسٹ کے چرچ میں کوئی دوسرا انجیل ہوگا, اور کیتھولک کے چرچ میں کوئی دوسرے قسم کا ہوگا, اور پروٹسٹنٹ والا کوئی تیسرا ہوگا, اور آرتھوڈکس والا. اور بلکہ یہ تو ہے کہ کیتھولک میں جتنے سارے فرقے ہیں ان کے اناجیل بھی علیحدہ علیحدہ ہوں گے, جبکہ ہمارا یہی قرآن کریم دنیا کے ایک سرے سے لے کر دوسری سرے تک بس ایک ہی ہوگا, الف با تا سا کا فرق بھی نہیں ہوگا. تو اچھا, اب اناجیل 5 اسی نے کیا تذکرہ ہے, تو یہ چیزیں آپ وہاں سے تاریخی جدت کر سکتے ہیں. کیونکہ اناجیل 5 ابھی آپ کو تاریخ میں بتاؤں گا کہ یہ جتنے سارے انبیاء بنی اسرائیل آئے, انہیں میں سے کسی نے بھی نئی شریعت نہیں لائی, بشمول حضرت عیسیٰ بھی کوئی نئی شریعت نہیں لے آیا تھا. These all have been sent down by Allah subhanahu wa ta'ala to reform the actual deen of حضرت موسیٰ. کیونکہ یہود نے انہیں موڈیفائی کر دیا تھا according to their own desire, according to their own wishes, and in the light of Roman تہذیب and Persian تہذیب and Qibti تہذیب and the tribe, those who were living in Palestine, in Canaan, in Egypt, in Syria, ان سے ان لوگوں نے بہت ساری چیزیں وہ اپنے دین کے ساتھ خلط ملط کر دی تھی, حتیٰ کہ اپنے دین کا حلیہ ہی بگاڑ دیا تھا. تو ان کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 بیٹے زیادہ مشہور ہیں, تھے تو 4 لیکن 2 زیادہ مشہور ہیں. 4 تھے, ایک کا نام تھا حضرت اسحاق, دوسرے کا نام تھا حضرت اسماعیل, تیسرے کا نام تھا حضرت مدین, اور چوتھے کا نام تھا حضرت مدائن. صحیح ہے, لیکن یہ جو 2 ہیں 2 زیادہ مشہور ہیں کیونکہ انبیاء کی نسلیں ان 2 سے شروع ہو گئی. یہ 2 کو منسوب ہوتی ہیں, ایک حضرت اسحاق اور ایک حضرت اسماعیل. حضرت اسحاق کی والدہ حضرت سارہ اور حضرت اسماعیل کی والدہ حضرت حاجرہ کی. اینڈ حضرت حاجرہ according to reliable riwayat and narration, she was not a slave girl, she was a noble lady of the Amalekite king of Egypt. یہ امالکہ قبیلے کی سب سے شریف خاندان کی لڑکی تھی, جو حضرت ابراہیم سے رشتے ڈیولپ کرنے کے لیے وہ امالیکائٹ کنگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی. لیکن جب اس نے پریزنٹ کر دی تو ابراہیم علیہ السلام نے کو قبول کر دیا, لیکن اس کے ساتھ شادی کرنے کو حضرت سارہ کی اجازت سے موقوف کر دیا کہ میرے گھریلو معاملات کہیں ڈسٹرب نہ ہو جائے, اور حضرت سارہ نے اجازت دی کہ آپ اس کے ساتھ شادی کر دیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی کے ساتھ شادی کر دی, اور اسی کے بطن سے بیٹا پیدا ہو گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام. جگہ بجگہ اس کے تفصیلی واقعات میں آپ کو بتاتا رہوں گا, لیکن مختصر یہ کہ اب حضرت اسحاق کی جو اولاد تھی اسی کے 2 مشہور بیٹے تھے. ایک بیٹے کا نام تھا یعقوب اور دوسرے کا نام تھا یوسف. اب جو انبیاء بنی اسرائیل جس کے خود سے آئے وہ یوسف کی اولاد میں نہیں ہے, وہ یعقوب کی اولاد میں, اور اسی یعقوب کا لقب ہے اسرائیل. اسی یعقوب کا اصل میں یہ لفظ جو وہ استعمال کرتے ہیں اسرائیل نہیں استعمال کرتے, وہ اسرائیل کہتے ہیں. وہ ایس کو وہ زی
प्रोनाउंस करते हैं, इजराइल कहते हैं. और इजराइल इन हीब्रू द वन हु रिसल्ड विद गॉड, एक ऐसा इंसान जिसने अल्लाह के साथ कुश्ती लड़ी हो. और अकॉर्डिंग टू देयर स्टोरी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ही वाज सो मच पावरफुल कि उसने कुश्ती लड़ने में अल्लाह ताला को शिकस्त दे दी है. यह एक गन यहूदियत, एक गन है उन्होंने अपने ज़हन से बनाई थी, क्योंकि अंबिया की तालीम को तो उन्होंने पति कुछ डाल दिया था. तो अब इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है, जबकि इसराइल का हिब्रू में दूसरा माना होता है कि स्लेव ऑफ अल्लाह. लेकिन ये इज़र ये एक कॉमन लफ्ज़ है हिब्रू में कि कभी रश्तों के लिए भी इस्तेमाल होता है, कभी स्लेव और सर्वेंट के लिए भी इस्तेमाल होता है, कभी एक ही लफ्ज़ 2 मानो या 10 मानो या 20 मानो के लिए इस्तेमाल होता है. तो उन्होंने वो दूसरा माना ले लिया, जबकि एक्चुअली ही वाज स्लेव एंड सर्वेंट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. तो ये इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम उसी का लक़ब है. अच्छा, अब इसी हजरत इसहाक की औलाद ये फलस्तीन और शाम की सरजमीन पे रह गई, और हजरत इस्माइल की औलाद ये अरब और हिजाज की तरफ सुधार गई, क्योंकि हजरत इस्माइल को यहाँ लाया गया और मक्का में छोड़ा गया, तो उसकी नस्ल यहाँ पलती फूलती रही, और उसी का नस्ल हजरत इसहाक का वो वहां पले फूले. अब उसी हजरत याकूब के औलाद में से है एक बेटा यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम. सूरह यूसुफ में जो तफसीली किस्सा है तो वो किस्सा तो वहां बयान करते रहेंगे, उसे के मुज़मरात और इशारात. लेकिन ये तो आपको मालूम है कि वो यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिस्र चला गया और मिस्र का हुक्मरान बन गया. मिस्र का अब उसको हुकूमत वहां मिली उसकी तक़वे, हानेसी, दियानत, सदाकत और दीनदारी, और 80 साल तक उसने मिस्रियों पर हुकूमत. हालांकि मिस्री ये उसके ट्राइब से ताल्लुक नहीं रखते, देवर किप्ती, वो किप्तीयीन थे और ये तो इसराइली थे. तो ये इसराइली हुकूमत उनके 80 साल कायम रही, और लोग ठीक करता देते हैं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम. लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम के वफात के बाद बनी इसराइल के वो लोग जो वहाँ बादशाही खानदान कहलाए जाते थे वो दुनियादारी में लग गए. अब अगर कोई आपको मुआशरा और कम्युनिटी की सरबराही दीनदारी की वजह से दे, आपकी औलाद में भी वो सरबराही मुंतकिल होती रहे, लेकिन आपकी औलाद जब दुनियादारी में लग जाएगी तो लोग आपसे बगावत करते हैं कि भाई वो कानूनी सिस्टम को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते. फिर वहां से वो बगावत शुरू हो जाती है कि कानूनियलिज्म दैट इज अ हेटेड थिंग. ये कब होता है? जब जुल्म शुरू हो जाता है, जब मुसल्लत कुव्वतों की तरफ से जुल्म शुरू हो जाता है तो वहां पे ये प्ली ले जाती है कि हम कानून को नहीं बर्दाश्त कर सकते, कानूनी सिस्टम को. तो किप्तीयीन ने बगावत कर दी और यूं इसराइल के तसल्लुत का खात्मा वहां से मिस्र से हो गया और किप्तीयीन की हुकूमत शुरू हो गई. किप्तीयीन ने किया कि इनकी आजादी सल्ब कर दी, हत्ता कि इनके बेसिक राइट को भी इनसे स्नैच कर दिए और इन्हें अपना गुलाम बना दिया, अपना गुलाम बना दिया. अल्लाह ताला ने इस कौम के साथ एक बार फिर एहसान किया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भिजवाकर कि इन्हें गुलामी से निजात दिलाए. और देखिए जब भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के साथ आए तो एक लफ्ज़ आपको कुरान करीम में आगे आ जाएगा कि फिरौन ने उससे कह दिया कि आपका मुद्दा किया है, आप क्या चाहते हैं. तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को 2 मुद्दा बताए. एक ये कि यू आर नॉट द एक्चुअल लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, द एक्चुअल लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स इज अल्लाह सुब्हानहू व तआला. सही है. एक तो ये कि उसके ज़हन में बात डाल, और दूसरी बात उसके ज़हन में ये डाल दी कि फअरसिल मअय बनी इसराइल, ये जो बनी इसराइल को आप लोगों ने गुलाम बना रखा, इन्हें आजाद करना ये मेरा मकसद है. जिस तरह कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फिरौनी निजाम का तज़किरा एक दूसरी सूरत में कर दिया है, इन्न फिरऔन अला फिल अर्द, कि फिरौन वो मिस्र की सरजमीन में बड़ा ताग़ी और सरकश बन चुका था. वजअल अहलहा शियअन, और अल्लाह करीम ने फरमाया कि उसने वहां क्लास डिस्क्रिमिनेशन पर मबनी एक निजाम कायम कर दिया. यस्तज़इफ़ु ताइफ़तम मिनहुम, जिसने एक पूरी कौम को बिगाड़ी बना रखा था. अब वो पूरी को युज़ब्बिहु अब्नाअहुम व यस्तहयी निसाअहुम, उनके नौजवानों और बच्चों को कत्ल करता रहा कि ये कहीं बगावत पे न उतर आए. व यस्तहयी निसाअहुम, और उनकी बीवियों को ख़वातीन को जिंदा रखता था लिल-इस्तिख़दाम, क्योंकि उसे न खौफ था और दूसरा ये कि उनसे बिगाड़ लिया. तो मूसा अलैहिस्सलाम आए कि फअरसिल मअय, कुरान के अल्फाज है फअरसिल मअय बनी इसराइल, इन्हें छुड़ाइए इस गुलामी से. अच्छा, अब फिरौन ने क्या था? फिरौन ने कह दिया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से, अच्छा आप वो आदमी नहीं जो 28-30 साल तक मेरे घर में पले पीले, मेरा खाना आपने खाया, मैंने आपकी तरबियत, मैंने आपकी तरबियत की. वहां पे लफ्ज़ वलीदन कि आप एक छोटे बच्चे मुझे मिले, मैंने आपको जवान बना दिया, मैंने आपकी तरबियत की, नाज़ नाम में पाला. तो मूसा अलैहिस्सलाम भी तो अल्लाह के नबी तो कंप्रोमाइज नहीं करता बात पर. उसने कहा अच्छा आप उस एहसान का था. यह इनका जवाब पता है
یعنی فرعون نے اپنا احسان جتلایا کہ میں نے آپ کو اپنے گھر میں پالا، تو اس نے کہا وہ تل کا نعمت، اچھا آپ اس نعمت کا تذکرہ کر رہے ہیں، ان عبدت بنی اسرائیل، جو میری ساری قوم کو آپ نے بگاڑی بنا رکھا ہے، یہ نعمت جتلا رہے ہیں. وہ تل کا نعمت تمنھا علی، یہ قرآن کے الفاظ ہے، وہ تل کا نعمت، اچھا اس نعمت کا تذکرہ کر رہے ہیں، ان عبدت بنی اسرائیل، جو آپ نے بنی اسرائیل کو بگاڑی بنا رکھا ہے. وہاں سے وہ طرف شروع ہو گیا. اب یہ طرف شروع ہو گیا مسئلہ تو بہت تفصیلی، مسئلہ بہت تفصیل، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام دریا پار کر گیا اور فرعون لاؤ لشکر سمیت دریا میں غرق ہو گیا. اللہ کریم نے فرمایا کم ترکوا من جنات وعیون، انہوں نے کتنے باغات چھوڑے اور کتنی جاری نہریں اور سیرابی کے چشمے چھوڑے، وہ ضرور ہیں کتنے فصل چھوڑے، وہ مقام کریم کتنے اچھے بنگلے چھوڑے، وَلَذَّةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ، کتنی ناز و نعمت والی زندگی چھوڑی. اور اللہ کریم نے فرمایا ثم اورثناها قوما آخرین، ہم نے بنی اسرائیل کو بطور میراث کو سما دیا. اب جب یہ لوگ مصر واپس آئے اور یہ ساری چیزیں ان کے کنٹرول میں آ گئی، تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اب آپ آئیں تو میں آپ کو ایک سسٹم دے رہا ہوں، میں آپ کو ایک نظام دے رہا ہوں. آپ لوگوں نے وہ نظام صرف یہاں نہیں، فلسطین جو آپ کی اصل سرزمین ہے وہاں پہ بھی امپلیمنٹ کرنا ہے، اور آپ نے اس قوم کے بہادروں کو ساتھ لے کر فلسطین لے جانا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام جو تورات لے آئے تو وہ جب وہاں گئے تھے، جب وہاں تو یہاں پر سامری نے وہ مصیبت ڈال دی تھی، وہ مصیبت ڈال دی تھی، وہ بچڑا بنا دیا تھا. اب بنی اسرائیل میں 3 امراض میں جڑیں پکڑی، ایک زر پرستی کیا، زر پرستی، دوسرا لذت پرستی، اور تیسرا گو پرستی. یہ گو پرستی اس میں قبطیین مصر کی وجہ سے یہ مصیبت وہ آ گئی تھی، کیونکہ مصر کے قبطی اور کنعان کے آرامی یہ سارے جو تھے یہ ہمارے ہندوؤں کی طرح، ہمارے سب کانٹیننٹ کے ہندوؤں کی طرح گو پرست تھے، اور ایک خاص نسل کی گائے کی وہ پرستش کیا کرتے تھے. صحیح، تو انہوں نے بھی یہاں بچڑا جو گاؤں کی شکل میں بنایا گیا تھا، اور بنایا بھی گیا تھا گولڈ سے بنایا گیا. اور امام الہند مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تفسیر میں لکھتا ہے کہ کانت لہا مجاری تدخل فیہا الہوا فکانت تسوق صوت الموسیقی، کہ اس نے اسی کے اندر اس قسم کے ترچے وہ سوراخ بنا دیے تھے سامری میں، کہ اسی میں ہوا جب داخل ہو جاتی تھی تو اس سے موسیقی کے مختلف تربنگیز قسم کے آوازیں وہ نکل جاتی تھی. تو کی چیزیں تو موسیقی کے دلدارہ تھے، گوڈ کے دلدارہ تھے، اور گاؤں پرستی کے دلدارہ تھے. جب تینوں کمبائن ان کو مل گئی تو انہوں نے پوجا شروع کر دیا، انہوں نے پوجا شروع. اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو کہہ دیا اپنے بھائی سے کہ یہ کیا مصیبت ہے، آپ میرے پاس کیوں نہیں آئے تاکہ مجھے کہہ دے. تو اس نے کہا فرمایا کہ میں ان کو بھی اس طرح نہیں چھوڑ سکتا تھا، اور میں اس لیے ان کو رکواتا نہیں کیونکہ نیا پیدا شدہ فتنہ تھا، تو میں اس کو ہوا نہیں دینا چاہتا تھا، ورنہ یہ چیز پھیل جاتی. موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا اور اپنے بھائی کو داڑھی اور سر سے پکڑا. اچھا آپ لوگوں کو مشرک ہوتے دیکھ رہے تھے؟ اس نے کہا جی میری حکمت ہے، میری حکمت یہ تھی. اور کہا کہ جب نہ خود راسی ولا دے رہے، مجھے بھاری اور سے آپ پکڑتے ہیں تو یہ دشمن ہے ان کے دل ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. حالات کچھ نبی العادا، ان دشمنوں کے دل ٹھنڈے نہ کیجیے. موسیٰ علیہ السلام کا جب غصہ فروغ ہو گیا تو اس نے کہا کہ رب واقعی خدا عمدہ مجھے بھی معافی دے دیجیے، میرے بھائی کو بھی معافی دے دیجیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم سے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کی داڑھی کو پکڑ چکا تھا، اور سر کے بعد تو اسے خوش کرنے کے لیے دعا میں اسے شامل کر دیا کہ رب فرلی وجہ خدا عمدہ مجھے بھی معاف کر دے اور میرے بھائی کو بھی معاف کر دیں. کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کے مزاح کیا کرتے تھے. باب مزاح کی مزاح النبی، امام ترمذی نے مستقل باب بنا دیا کہ حضور علیہ السلام کبھی خوشگتی بھی کرتے تھے، مہذب قسم کی خوشگتی. کیسے خوشگتی؟ مہذب قسم کی خوشگتی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کی بیوی ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے کہتی تھی کہ عائشہ مجھے آپ کے غصے کا بھی پتہ لگ جاتا ہے، کہ جب آپ غصہ ہو جاتی تو مجھے حضرت آپ کیسے معلوم کرتے ہیں کہ میں غصہ ہوں یا ناراض. تو وہ کہتے ہیں کہ جب آپ راضی ہوتی ہیں اور خوش ہوتی ہیں تو جب آپ بات کرتے ہیں میرے ساتھ تو کہتے ہیں کہ لا ورب محمد بلا ورب محمد، مجھے محمد کے پروردگار کی قسم یہ بات ہوتی ہے. اور جب آپ خفا ہوتی ہیں تو پھر آپ میرا نام لیے تو پھر کہتے ہیں کہ لا ورب ابراہیم بلا ورب ابراہیم، کہ مجھے ابراہیم کے رب کی قسم کی یہ کام ایسا ہے یا ایسا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فل4 کہہ دیا، فل4 وہ اپنا ریزرویشن کہ خدا کی قسم آپ کے ذات سے میری کوئی نفرت نہیں ہے. اگر ذات سے ادنا نفرت دیا جائے تو ایمان ختم ہو جائے گی. وہ صرف میں آپ سے نام لینا چھوڑ دیتا ہوں، یہ بھی نام چھوڑ دیتا ہوں. صحیح. تو اب یہ حضور علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے بھی دعا مانگی کہ رب اغفر لی ولی اخی. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
خدا کے بندوں سے کہہ دیا کہ ہم نے اپنے آبائی سرزمین فلسطین بھی جانا ہے اور فلسطین میں خدا کا نظام قائم کرنا ہے، کیونکہ ہمارا اصل وطن تو یہ ہے۔ آدمی جہاں بھی ہم امریکہ میں سوچتے کس لیے ہیں؟ پاکستان کے لیے، وہ ہمارا وطن ہے، اسی کے لیے سوچتے رہیں گے۔ ہر ایک آدمی اپنے وطن کے لیے سوچتا رہتا ہے کہ بھائی ہمارا اصل آبائی وطن تو فلسطین ہے، وہاں جانا ہے۔ اب وہاں پہ تو قبضہ جمایا تھا کنانیوں نے، آرانیوں نے، مدیانیوں نے، فلسطینیوں نے، فینقیوں نے، عمالقہ نے، مدیانی نے، بہت سارے اقوام تھے، اور وہ تمام جنگجو قبائل تھے، جنگجو قبائل۔ تو جب حضرت موسیٰ نے کہا کہ وہاں جانا ہے اور وہ تسلط حاصل کرنا ہے، وہ تسلط، تو یہ تو بڑے آرام طلب لوگ تھے، اور یہ تو فرعون کی غلامی کے دور میں غلامی میں ایڈجسٹ ہو گئے تھے۔ جو لوگ غلامی میں ایک بار ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں ان سے پھر مردانگی کا کوئی تقاضا نہیں کیا جا سکتا کہ وہ مردانگی کا مظاہرہ کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ ان فیہا قوم جبارین، وہ جنگجو قبائل آپ کو پتا ہے موسیٰ، آپ وہاں لے جاتے ہیں، ہمارے کساب خانے میں داخل کرتے ہیں، ان فیہا قوم جبارین والا ندخلها ابدا ما داموا فیہا، جب تک انہیں کا ایک بندہ وہاں ہوگا ہم نے جانے کا نام نہیں لینا۔ اور فإن یخرجوا منها، اگر وہ رضا اور رغبت سے فلسطین چھوڑ کر باہر نکل گئے فإنا داخلون، تو پھر ہم چلے جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ خدا کا حکم ہے، اگر وہ لڑنے پر آئے تو ہم لڑیں گے۔ تو انہوں نے کہہ دیا کہ فاذهب انت وربك فقاتلا، آپ جانے اور آپ کا بھائی دونوں چلے جائیں، انا ھاہنا قاعدون، ہم یہاں تماشا کریں گے، جب آپ وہاں کامیاب ہو جائیں گے تو ہم پیچھے آ جائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ رب انی لا املک الا نفسی واخی، یہ میں آپ کو قرآن کریم جگہ جگہ سے ٹک کر رہا ہوں کہ رب انی لا املک، اس لیے میں نے کہہ دیا کہ آج کا سبق سب سے زیادہ اہم ہے۔ انی لا املک الا نفسی واخی، خداوند مجھے تو اپنے اوپر اختیار ہے اور اپنے بھائی، اسے تو بزور بھی لے جا سکتا ہوں، اور وہ خدا کا بندہ وہ تو نہ نہیں کرتا، میں کہتا ہوں اس طرف، وہ کہتا ہے اس طرف، میں کہتا ہوں اس طرف، کیونکہ اس نے اللہ سے کہہ دیا تھا کہ ارسلہ معی رضءا یصدقنی، میرے بھائی کو بھی نبی بنا کر میرا سپورٹر بنا دو، تاکہ فرعون کے پاس میں جاؤں تو اکیلا آدمی ہوں گا اور میں کہوں کہ اللہ ایک ہے اور وہ رب ہے اور وہ خالق ہے اور وہ فلان ہے، اس کا یہ حکم ہے، حکم ہے، یہ حکم ہے، بس میں نے بات کر دی اور ختم ہو گئی۔ اب اس کے پاس تو بہت سارا لشکر ہے، ہزاروں لوگ وہاں بیٹھے ہیں اس کو سپورٹ دینے کے لیے، میرے پاس سپورٹر ایک نہیں ہوگا، تو ایک تو ہونا چاہیے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں جاتے تو ہارون علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے ہوتے، حالانکہ عمر میں بڑے تھے، حضرت ہارون عمر میں بڑے تھے، تو یہ اس کے پیچھے پیچھے ہوتے چلے جاتے۔ جب وہاں دونوں پہنچ جاتے تو موسیٰ علیہ السلام تقریر شروع کر دیتے، اس سے تو وہ بڑے نڈر، وہ تو بڑے جلابی انداز کے تھے، وہ تو بڑے جلا۔ جب پہلی بار گئے اور فرعون نے کہہ دیا اسے کہ موسیٰ انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، میں تو آپ سے یہ توقع نہیں کر رہا تھا کہ آپ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر میرا متبنہ اور علاقے سن ہو کہ آپ مجھے ایسی باتیں کریں گے، میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ پر کسی نے جادو کیا ہے، آپ کے دماغ کو معروف کر دیا ہے کہ آپ مجھ سے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ وہ تو موسیٰ علیہ السلام تو اس نے کہا کہ انی لأظنک یا فرعون مسحورا، آپ تو مجھے جادو کے اثر میں سمجھتے ہیں کہ مجھ پر جادو کیا گیا، اور میرا تو یقین ہے کہ آپ کا تو بیڑا غرق ہونے والا ہے، اگر میری بات کو نہیں مانا تو آپ کا تو بیڑا غرق ہونے والا ہے۔ انی لأظنک یا فرعون مسحورا، فرعون نے کیا مصیبت گلے میں پڑ گئی، یہ کیا مصیبت گلے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام تقریر کر جاتے تو اسے تائید کی ضرورت ہوتی، تو فوراً یعقوب علیہ السلام ہارون علیہ السلام ایک قدم آگے بڑھ جاتے اور اس نے فرعون سے کہا کہ میرا بھائی جو کچھ کہتا ہے ٹھیک ہے، آپ نے ماننا ہوگا۔ زبردست معیت تھا، اس نے کہا کہ انی لا املک الا نفسی واخی، خداوند اگر آپ کا حکم ہے تو میں اپنے بھائی کو لے کر جو بھی نتیجہ ہو نتیجہ تو آپ پر چھوڑیں گے، ہم چلے جائیں گے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ نہیں، میں نے تو ان بدبختوں کو اتنی ساری نعمتیں دے دی، آخر انہوں نے بھی تو کچھ نہ کچھ کروٹ بدلنا ہے، میں نے تو انہیں غلامی کی ذہنیت ان کی تبدیل کروانی ہے، تبدیل نہیں ہوتی بدبختوں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ فإنها محرمة عليهم 40 سنة، انہوں نے فلسطین میں 40 سال تک قدم نہیں رکھا، میں نے فیصلہ کر دیا 40 سال تک یہ فلسطین میں داخل نہیں ہو سکتے، اور 40 سال وہ سارائے سینہ میں رہے، کہ انہیں نکالے سارائے سینہ میں رکھے، اور سارائے سینہ جس طرح آپ جانتے ہیں سارا کے لفظ ہے کہ دیکھا جائے تو وہ سارا تھا، سارا نے کیا کچھ تھا، میں اس میں گھاس اگتی ہے اور میں اس میں پھول کھلتے ہیں، اور مگر اس سرزمین سے آسمان بھی جھک کے ملتے ہیں۔ وہ در خیبر کے متعلق چیز جلندری نے کہہ دیا تھا کہ اس میں گھاس کھلتے ہیں اور میں اس میں گھاس اگتی ہے اور میں اس میں پھول کھلتے ہیں، مگر اس سرزمین سے آسمان بھی جھک کے ملتے ہیں۔ اور کیونکہ اس نے کہا کہ فلک نے اس زمین پر بارہا محمود کو دیکھا کہ غزنی جب بھی آتے رہے تو خیبر کے راستے، اور بہادر غوریوں کے طالع مسعود کو دیکھا، شہاب الدین غوری بھی اسی راستے سے آیا، احمد شاہ ابدالی بھی اسی راستے سے آیا، خلجی بھی اسی راستے سے آیا، لودھی بھی اسی راستے سے آیا، سوری بھی اسی راستے سے آیا۔ تو وہ در خیبر کے وہ اس حوالے سے اس نے ایک نظم لکھی ہے، اچھا ہم اس کے شعر کا اگلا پہلا والا مصرع
وہ وہاں منتخب کر دیں گے کہ سارا اسی نے کیا تھا، نہ اس میں گاس اگتی ہے اور نہ اس میں خون گرتی ہے. صحیح. اب یہ لوگ جب وہاں انہوں نے کہا کہ اچھا وہاں نہیں جانا تو سارا اسی نے جانا ہے، تو ان کو بھی کچھ احساس ہوگی کہیں کو جانا ہے. جب جنگ میں نہیں لے جانا تو ٹھیک ہے، سارا والی زندگی کو ترجیح دے دیں گے. اب اسی میں حکمت ہوتی ہے. ایک حکمت اس میں یہ تھی کہ صحرائی آدمی یہ آزادی منع ہوتا ہے. جو کلچرڈ اور سویلائزڈ آدمی ہو وہ آزادی کے لیے جنگ جدل نہیں کرتا. جو صحرائی آدمی اگر آپ نے لڑانا ہو تو ڈیزرٹ والے ٹرائبل لڑانے ہوں گے، کیونکہ ان کی ذہن کسی کو غلامی کو قبول نہیں کرتا. پھر یہ لوگ جو تھے مدتوں سے ان کی غلامی میں رہ چکے تھے. 40 سال کی مدت جو اللہ تعالیٰ نے لگوا دی، اس کا حاصل یہی تھا کہ جو فرعون کے زمانے میں زندگی گزار چکے ہیں ان کی رخصتی ہو جائے گی، اور جو نئی نسل وہاں پیدا ہوگی وہ آزاد فضا میں آزادی منص پیدا ہوتے جائیں گے. پھر میں نے انہیں ٹکرانا ہے لوگوں کے ساتھ، وہ چلے جائیں گے. اچھا حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون اس قوم کو لے کر سارا سینا میں چلے گئے. سارا سینا میں اب ان کے کھانے کا انتظام کیا تھا. وہ انزلنا علیہم المن، وہ سلوا پیچھے آ رہا ہے کہ میں نے ان کے لیے من سلوا کا انتظام کر دیا. من ایک قسم کی میٹھی چیز تھی جو اوٹ کی طرح یعنی شبنم کی طرح وہ پڑتی رہی رات کے وقت، اور تو وہ اس کے دانے بنے ہوتے زمین پر. تو یہ وہ دانے اٹھا وہ شوگر ٹائپ کی کوئی چیز یا ہنی ٹائپ کی کوئی چیز تو وہ اٹھا. اور سلوا یہ جسے ہم بٹیر کہتے ہیں، تو یہ بٹیر یہ بے دریغ اللہ تعالیٰ نے سارا سینا میں ان کو دے دیا. پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا کہ اس طرح بیٹے بیٹے ہم یہ کھانا کھاتے ہیں اور ایک قسم کا کھانا ہے ہمارے سے دل اکتا گئے، اور ہمیں کچھ محنت مزدوری بھی کرنی ہے، کچھ زمینداری کرنی ہے تاکہ کچھ سبزے اور پودے بھی اگا سکیں. ہمیں آنین چاہیے، گارلک چاہیے، پمکن چاہیے، فلاں چیز چاہیے، بھنڈی چاہیے، توری چاہیے. وہ پیچھے سے کر آ رہا ہے. اللہ کریم نے فرمایا استستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. یہ دنیاوی کھیتی باڑی میں لگنا، اسی مقصد اہم کو پیچھے ہٹانا جس کے لیے میں آپ کو صحرا میں لا چکا ہوں. صحرائی زندگی میں تو اس لیے لا چکا ہوں تاکہ آپ کی نسل آزاد منش ہو جائے، جبکہ آپ پھر کھیتی باڑی میں لگ کر اس مقصد کو پیچھے دھکیل دیتے ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا اہبطوا مصر، چلو اس شہر کی طرف چلے جاؤ. اب وہ شہر کون سا تھا؟ اس میں دو روایات. ایک تو یہ ہے کہ سارا سینا میں ایک کوئی شہر تھا سارا سینا میں، اور دوسری روایت یہ ہے کہ نہیں شتیم اشار دریا اردن کے کنارے آج بھی موجود ہے. تو حکم یہ دیا گیا کہ شتیم میں چلے جائیں، اور شتیم میں جانا یہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا، لیکن وہاں کے جو باقی ہیں انہیں کے ساتھ زیارت نہیں کرنا. وقول حتہ انہیں کہنے کا عام واقعی تھی کہ آپ کے آباء و اجداد نے ہمارے آباء و اجداد سے بڑی زیارت کی ہے، لیکن ہم آپ کو معاف کر دیتے ہیں. لیکن یہ جو چلے گئے صحیح ہے، جو غلام کو تسلط مل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ پھر رحم فرمائے. غلام کو جب سرداری مل جاتی ہے تو وہ تو بیڑا غرق کر دیتا ہے، کیونکہ اس کی وہ کیسٹ وہ ریپیٹ ہو جاتی ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ کتنے ظلم کیے گئے ہیں، تو پھر تو لوگوں کو زندہ پوری پر لٹکا دیتے ہیں. صحیح. تو اب یہ تسلسل سے انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون. یا بنی اسرائیل، بنی کا معنی ہے بیٹے، بنی جمع ہے، ابن سنگولر، بنی جمع پلورل. یا بنی اسرائیل، او اسرائیل کے بیٹو، او یعقوب کی اولاد، اذکروا نعمتی، یاد کیجئے نعمت میری، التی وہ نعمت، انعمت علیکم جو میں نے انعام کیا تھا آپ کے اوپر. آپ کے اوپر نہیں، آپ کے گریٹ گرانڈ فادرز کے اوپر، آپ کے آباء و اجداد کے اوپر میں نے نعمتیں کی تھی. تو آپ کے آباء و اجداد سے جس نے احسان کیا وہ آپ بھی احسان سمجھتے ہیں. میرے باپ کے ساتھ، میرے باپ تو کیا 10ویں 12ویں گریٹ گرانڈ فادر سے جس نے احسان کیا ہے میں اس کا زیر بار احسان ہوں. میری دادا کے ساتھ اس نے احسان کیا، میرے پردانے کے ساتھ اس نے احسان کیا تھا. اللہ کریم اس لیے گریٹ گرانڈ فادر کا احسان انہیں یاد دلاتا ہے کہ یا بنی اسرائیل. اور کیوں یاد دلاتا ہے؟ اس لیے کہ تورات میں تذکرہ تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا، انجیل میں تذکرہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا. کیونکہ جو 5واں انجیل ہے یہ ابھی ایک مسلمان منظر عام پھیلا چکا ہے. ابھی تک جو یہ لوگ بائبل چھاپتے رہے تو 4 ہی چھاپتے رہے، اناجیل اربعہ چھاپتے رہے. اناجیل اربعہ، انجیل کو جو حامد ہے 5واں وہ انہوں نے چھپا دیا تھا. ایک مسلمان نے اس کی چوری کر دی اور ہندوستانی مسلمان تھا، اس نے چھپوایا اور پوری دنیا میں پھیلا دیا. اس کا نام ہے انجیل برنباس. انجیل برنباس، اور انجیل برنباس ہی وہ انجیل ہے جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تفصیلی تذکرہ ہے.
صحیح ہے. تو تورات میں تذکرہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, انجیل میں تذکرہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. میرے پاس اس کا نسخہ ہے انجیل برنباس. تو انجیل برنباس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے. اور تذکرہ ہے وہ جو لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تورات اور انجیل میں مشتمل ہے, وہ لفظ فارقلی, which is the translation of Muhammad in Hebrew. In Hebrew, that is the translation of Muhammad. Muhammad means the one who has been praised and appreciated so much. And Paraclete also means the one who so much appreciated and praised. اس کی بہت ساری تعریفیں کی گئی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہاں تذکرہ ہے کہ یہ محمد یا فارقلیت یہ وادی ام القرآن میں پیدا ہوگا. وہاں انجیل میں اس کا نام ہے بچہ, اور تورات میں بھی مکے کا نام ہے کیا بچہ. اور یہی وجہ ہے کہ جب تحویل قبلہ کا حکم ہو گیا, تحویل قبلہ والا مطلب بھی وہاں تورات اور انجیل میں ذکر ہے کہ یہ پیغمبر بالعاقبت مکہ والے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے, مکہ والے. لیکن جب یہود نے اعتراض کر دیا نہیں وہاں تو اس قسم کے قبلے کا تذکرہ نہیں, تو وہاں اللہ کریم نے مکہ کے لفظ کو انٹینشنلی چھوڑ کر قرآن کریم ہی نے مکہ کہہ دیا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ. یہ نہیں فرمایا کہ للذی بمکہ, بلکہ فرمایا للذی ببکہ کہ مکہ میں پھر بھی خبیث کچھ خباثتیں کرتے رہیں گے. اگر میں آج کے مکے کو مکہ ہی کہہ دوں تو پھر بھی خبیث خباثتیں کرتے رہیں گے. لہٰذا ایکچولی میں وہ ورڈ ہی نقل کر دیتا ہوں جو ان کے تورات اور انجیل میں نے ذکر کر دیا ہے کہ للذی ببکہ مبارک وہدی للعالمین. صحیح ہے. اور اسی میں تذکرہ تھا کہ یہی پیغمبر پھر منتقل ہو کر ینزل بقرب جبل سلا. جبل سلا میں نے ان دوستوں کو وہاں حج میں بتا دیا, یہ جبل احد کے قریب ایک دوسری چھوٹی سی پہاڑی جسے جبل سلا کہتے ہیں, جبل سلا کہتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ذکر تھا کہ ینزل بقرب جبل سلا, کیونکہ اس زمانے میں شہرت جبل سلا کی تھی, جبل احد کی نہیں. وہ خود نے تو احد کی جنگ کی وجہ سے شہرت پا لی, تو جبل سلا یہ زیادہ مشہور تھا. تو وہاں پہ جبل سلا کا تذکرہ تھا کہ اس کی جو اسلامی حکومت قائم ہوگی وہ جبل سلا کے قریب قائم ہوگی. تو یہود کا جو اصل مسکن تھا وہ تھا خیبر, فلسطین کے قریب. وہاں سے 3 اہم قبیلے بنو قریظہ, بنو نذیر اور بنو قینقاع, یہ 3 قبیلے وہاں سے ہجرت کر کے آ کے یثرب میں آباد ہو گئے. ایٹ دیٹ ٹائم اٹ واز نیمڈ ایز یثرب, مدینہ منورہ کا نام, یہاں آباد ہو گئے. اور قرآن کریم نے فرمایا کہ وکانوا من قبل, اسی تسلسل میں آ رہا ہے کہ وکانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا, کہ وہ اوس اور خزرج اور مکہ اور مدینہ اور عربین پیننسولا اسی کے باقیوں کے ساتھ جب اپنا تذکرہ کرتے تو کہتے کہ ہم عمر بر دنیا میں حکمران رہ چکے, اور حکمرانی ہمارا احساس ہے, حکمرانی یہ ہمارا. اور یہاں قرآن کریم میں بھی ٹھیک آ رہا ہے کہ وجعلکم ملوکا, اللہ کریم جب نعمتوں کا تذکرہ کر رہا ہے یہود کو تو کہتا ہے کہ میں نے آپ کو بادشاہ بنا دیا ہے. وہ آتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین, اور جو نعمتیں میں نے آپ کو دی تھی وہ کسی کو نہیں دی. صحیح ہے. تو وہ جعلکم ملوکا والا جو تذکرہ قرآن کریم کے اندر ہے بعینہ, اسی بادشاہ کے اصل سے تورات اور انجیل میں بھی تھا. تو ان کا عقیدہ ہے کہ دنیا بھر میں the chosen people they are Jew people and they have all the right to rule the universe. کہ انہیں کا احساس ہے کہ وہ یہ حکومت کریں. اگر وہ فزیکلی دوسرے طور پہ حاکم نہ بن سکیں تو اپنے اس مذہبی عقیدے کو سیٹسفائڈ کرنے کے لیے اکنامکلی تسلط چاہتے ہیں کہ اس طرح ہم دوسروں کو اپنے انگلیوں پر نچاتے رہیں گے اور کچھ سیٹسفیکشن مل جائے گی کہ چلو ملوکیت تو مل سکتی ہے. تو وہاں جب مدینہ میں آ کر آباد ہوئے تو وہ پیغمبر آئے گا, ہمیں پھر حکومت مل جائے گی, ہم پھر بادشاہ ہوں گے. وکانوا من قبل, لیکن اللہ نے فرمایا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به, لیکن جب وہ پیغمبر آیا جو ان کو 100% صحیح سمجھتے تھے اور جانتے تھے, کفروا به, انہوں نے انکار کر دیا. فلعنۃ اللہ علی الظالمین, ایسے ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو جو چیز کو جانتے ہیں اور جاننے کے باوجود مانتے ہیں, جو چیز کو جانتے ہیں اور جاننے کے باوجود وہ اسے مانتے نہیں. تو اب یہ سارا جو مسئلہ ہے یہ اس میں ذکر ہو رہا ہے. تو بنو قریظہ, بنو نذیر اور بنو قینقاع یہ 3 طبقے تھے جو تو بنسبت اوس اور خزرج یہ ایجوکیٹڈ لوگ, اور ان میں علماء بھی تھے, تورات کے علماء اور خط و کتابت والے اور حساب کتاب والے اور کمپیوٹر اور کیلکولیٹر کو سمجھنے والے اور زمانے کے جو بھی تھے. صحیح ہے. اور اوس اور خزرج دیور فارمر, دیور سمپل فارمر, وہ تو کاشتکار تھے, نہ ان کی کوئی تعلیم کی نہ کوئی دنیاوی امور جانتے تھے, بس گھاس اگاتے تھے اور سبزیاں کھاتے تھے اور کھاتے رہتے تھے. اب جو اتنے تعلیم یافتہ لوگ خیبر سے منتقل ہو کر مدینہ منورہ میں آباد ہو گئے تو وہ انلیٹریٹ اور انایجوکیٹڈ لوگ ان کے پاس آنے لگے. یہ سنا جگہ ہے, بہت بڑے عالم قسم کے لوگ آئے, بڑے عالم قسم کی قوم یہاں منتقل ہو چکی ہے. صحیح ہے. تو انہیں سے اپنے فیصلے بھی کرواتے,
انہیں سے اپنے فیصلے بھی کرواتے، یہ ان کے جج اور قاضی بھی تھے، یہ ان کے استاد بھی تھے، یہ ان کے حکمران بھی تھے، وہ اپنے نذرانے شکرانے بھی لا کر انہیں کو دیا کرتے تھے۔ اب ان کی تو بادشاہی بن گئی وہاں ان سادوں پر، ان سادے لوگوں پر، تو ان کی بادشاہی بن گئی، دنیاوی بادشاہی بھی اور دینی اور علمی بادشاہی بھی، علمی بھی بادشاہ تھے اور دنیاوی بھی بادشاہ تھے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس نے جب دعوت دی تو ان تین قبیلوں نے اس دعوت کو مسترد کر دیا، اور اللہ کریم کی فرماتے ہیں کہ مسترد کرنے میں ان کے لیے کوئی جہالت وہ رکاوٹ نہیں تھی، یہ جانتے کہ نہیں ہے، کیونکہ حضرت صفیہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، حضرت صفیہ خیبر میں جو گرفتار ہو چکی تھی، جی حیی ابن اخطب وہ خیبر کا جو چیف تھا، سردار تھا، یہ اس سردار کی بیٹی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگی قیدیوں کو تقسیم کرنا شروع کر دیا، وہ غلام اور کنیز ہوا کرتی تھی، تو حضرت صفیہ کو حضرت حسان بن ثابت کے ہاتھ میں دے دیا کہ یہ صفیہ یہ آپ لے لیں، چاہے تو اسے کنیز رکھیں اور چاہے تو اسے آزاد کر کے بیوی بنا لیں۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو قبول کر لیا، لیکن بعد میں اس نے سوچا کہ بہت بڑے سردار چیف آف خیبر اسی کی بیٹی ہے، میں غریب صحابی میں سے کیسے کھا لوں گا۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ نے 2-3 صحابہ کے ڈیلیگیشن بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کر دیا، اللہ کے نبی سردار کی بیٹی ہے اور اخلاق کی بھی بڑی اچھی معلوم ہوتی، شکل صورت کی بھی بڑی خوبصورت اور تمام صفات اس میں ایک اچھی عورت کی ہیں، تو ہماری تو رائے یہ ہے کہ اگر آپ اسے اپنے حرم میں لے لیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکاح بھی کرتے تھے اپنی مرضی سے نہیں کرتے تھے، وہ ہے کہ منتظر ہوتے، تو وہی آئی کہ آپ اسے اپنے حرم میں لے لیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچھا حضرت انس فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے جب حضرت صفیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لائی گئی اور صبح سویرے ہم نے وہاں سے کوچ کرنا تھا، بعد سفر وہ باندھنا تھا اور چلنا تھا، کہا کہ پتہ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ کو بحیثیت کنیز رکھے گی یا بحیثیت بیوی رکھے گی، تو ہمیں معلوم تھا کہ کنیز ہوگی تو اس کا چہرہ ڈھکا چھپا نہیں ہوگا، باقی بدن تو چھپا ہوا ہوگا لیکن چہرہ اس کا کھلا ہوگا، اور اگر بیوی ہوگی تو پھر چہرہ بھی ڈھکا چھپا ہوگا۔ تو صبح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے سے اسی کے اونٹ پر بھی وہ سجاوا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں ہودج، عربی میں ہودج کہتے ہیں، ہم تو پشتوں میں سجاوا کہتے ہیں، جس میں لوگ سوار ہو جاتے ہیں اونٹ پر، وہ کیا کہتے ہیں وہ ڈولی یہاں سجاوا بھی کہتے ہیں۔ تو وہ سجاوے میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب سوار ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مکمل چادر ڈال دیا، تو ہم نے کہہ دیا کہ حضور نے آزاد بھی کر دیا اور نکاح بھی کر دیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ اس سے پہلے جب میں ابھی خیبر میں حضور کے ہاں نہیں آئی تو میرے باپ اور میرے چچا دونوں اس پیغمبر سے ملنے مدینہ آئے، جب واپس آئے تو میں ان کی باتوں کو سن رہی تھی، میرے چچا نے میرے باپ سے پوچھا کہ لالا، بڑے تھے سردار تھے، کہ لالا یہ جو ہے وہی میں کہا اس نے کہا 100% سے بھی زیادہ رہتے ہیں، اس نے کہا پھر ایمان نہیں لاتے، انہوں نے کہا سرداری کو چھوڑ کر اس کے پیچھے لگ جائیں، بھائی نتیجے پھر کیا کریں گے؟ اس نے کہا جب تک دم دم ہے اس کی مخالفت کرتے رہیں گے، اپنی سرداری کا جنازہ تو نہیں نکال سکتے۔ اور صفیہ روایت کرتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ اپنے باپ اور اپنے چچا کی، صحیح ہے۔ تو اب یہ تینوں طبقے اور تینوں قبیلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے اور ان کے نبوت اور رسالت کے ماننے سے انکار کر دیا، اور رکاوٹ 2 چیزیں تھیں، دنیاوی منصب کو نہ چھوڑ سکتے تھے اور دنیاوی مفاد کو نہیں چھوڑ سکتے۔ یہی 2 مصیبتیں ہیں جو آدمی کو وائلڈ بھی بنا دیتا ہے، جو آدمی کو درندہ بھی بنا دیتا ہے، جو آدمی کو بےمان بھی بنا دیتا ہے، جو آدمی کو بے غیرت بھی بنا دیتا ہے، سب کچھ کر دیتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافضل لها من حرث الملء النهار واشرف لدینه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، بیڑوں کے ریوڑ میں 2 بھوکے بھیڑیے چھوڑ دیے جائے تو بیڑوں کے ریوڑ کے لیے اتنے خطرناک نہیں، مسلمان کے ایمان کے لیے حب جاہ اور حب مال جتنا خطرناک ہے۔ اگر مسلمان کے اندر حب جاہ اور حب مال کے بیڑیے داخل ہو گئے اس کے قلب و دماغ میں تو ایمان کا بیڑا غرق ہے دین کا۔ اور حضور نے دوسرے حدیث میں فرمایا نا یہ الخالقہ، یہ ایمان اور دین کی ایسی صفائی کرتا ہے جس طرح حجام کا اس طرح بالوں کی صفائی کر دیتا ہے۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں جو ہمیشہ آدمی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، حب جاہ اور حب مال۔ حب جاہ رسید ملے اور حب مال ملے، ان 2 چیزوں کے لیے لوگ سب کچھ کرتے ہیں، اور یہی یہود انہیں کے ایمان کے راستے میں رکاوٹ یہی 2 چیزیں۔ صحیح کون سا خطاب ہے کہ یا بنی اسرائیل او یعقوب کے بیٹو اذکروا، یاد کیجیے نعمت میری، التی وہ نعمت انعمت علیکم
جو انعام کیا ہے میں نے علیکم آپ کے اوپر، انعم تو یہ ہے سنگولر، اور انعمنا اگر ہوگا تو پھر پلورل ہوگا، ہم نے انعام کیا، انعام تو جو میں نے انعام کا، اب اللہ تعالیٰ کبھی اپنے لیے سنگولر متکلم کا صیغہ استعمال کرتا ہے، کبھی پلورل کا صیغہ استعمال کرتا ہے، ہی ہیز آل دا رائٹ ٹو سے کہ ہم نے، کیونکہ احترام تو سارے اسی کے لیے صحیح ہے، لیکن یہاں سنگولر کا صیغہ استعمال کیا تاکہ وہ اسپیسیفک ہو، تاکہ یہود یہ تعویل نہ کرے کہ انعمنا ہم نے آپ کے اوپر تعویل کر دیا تھا۔ وہ تو بدبخت لوگ تھے، مفت میں قصے کہانیاں گڑھ لیتے تھے اور افسانے بنا دیتے، تو وہ کہہ سکتے تھے کہ ہاں خدا نے بھی کچھ انعام کر دیا، کچھ ہمارے باپ دادا جو کے ساتھ پیش کیا تو انعمنا کہہ دیا تھا۔ تو انعمت علیکم جو انعام کیا ہے خاص میں نے آپ کے اوپر، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي اور آپ اوفو، ایفا اور وفا، یہ ایفا لفظ ہے، وفا ہے، اور وعدے کی وفا کرنا یہ تو عام استعمال ہے۔ وَأَوْفُوا اور ایفا کیجیے، بِعَهْدِي میرے عہد کی، میری ایفا عہد کیجیے، اور آپ نے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا اپنے پیغمبر کی زبان سے کہ جو بھی آپ کا دعوت دے گا ہم تابع داری کرتے ہیں، تو محمد جو ہماری دعوت دے رہا ہے تو آپ کیوں تابع داری نہیں کرتے؟ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي آپ ایفا عہد کیجیے، اوف بِعَهْدِكُم میں وفا کروں گا، میں بھی ایفا عہد کروں گا، حکومت آپ کو دے دوں گا، محمد کی حکومت کے تو آپ ہی ذمہ دار ہوں گے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي آپ ایفا عہد کیجیے میری، بعہد یا جو ہے متکلم کا ہے، وَأَوْفُوا بِعَهْد وعدے یا میری وعدے کی، اوف میں ایفا کروں گا، بعہدکم آپ کے عہد کی، یعنی آپ وہ وعدہ پورا کیجیے آپ نے میرے ساتھ کیا ہے، میں وہ وعدہ پورا کروں گا جو میں نے آپ کے ساتھ کیا تھا، کیونکہ دس از ان ریٹیلیشن، جسٹ فار نتھنگ تو میں نے نہیں کہہ دیا تھا کہ آپ کو حکمرانی دے دوں گا، اٹ واز ناٹ فار جسٹ فار نتھنگ، اٹ واز فار جسٹ اے تھنگ، and that thing was to follow my commandments. And what is my commandments, or what are my commandments? The things being taught by Muhammad sallallahu alaihi wasallam in these days, or the things being taught by Isa in his time, or being taught by Yermiah and Yahya and Zachariah and Yahya and Yahya, all these messengers, there were some 14,000 messengers being sent to these people to reform their deen. لیکن بدبختوں نے ہزاروں انبیاء کو شہید کر دیا۔ کل بتا دوں یا بنی اسرائیل، اور اسرائیل کے بیٹو، اذکروا یاد کیجیے نعمتی نعمت میری، التی وہ نعمت، انعام تو جو میں نے انعام کر دیا ہے علیکم آپ کے اوپر، وَأَوْفُوا ایفا کیجیے بعہدی میرے وعدے کی، اوفی میں ایفا کروں گا بعہدکم آپ کے وعدے کی، وَإِيَّايَ اور خاص مجھ سے فَارْهَبُونِی ڈرتے رہیو، وَإِيَّايَ اور خاص مجھ سے فَارْهَبُونِی ڈرتے رہیو، کسی اور کا ڈر دل سے نکال لو، کسی اور کا ڈر دل سے، یہ گویا تعریف تھا ان کو اپنے آباء و اجداد کا وہ ڈرپوک انداز یاد تھا کہ وہ فلسطین نہیں جا رہے تھے ہمارے ساتھ کی وجہ سے کہ ان فیہا قوما جبارین، ان فیہا قوما، یہ جب آدمی کسی کو تعریف کر دیتا ہے کہ بھائی کسی سے ڈرنا نہیں، تو اسے اپنے باپ دادا کی بزدلی یاد آ جاتی ہے، ہمارے کو باپ دادا بزدل تھے، وہ نہیں جا رہے تھے فلسطین، کیوں نہیں جا رہے تھے؟ اس لیے کہ وہ مخلوق سے ڈر رہے تھے، خالق سے ڈر نہیں رہے تھے۔ اگر کوئی آدمی صرف خالق سے ڈرے تو مخلوق سے ڈر اس کا تصور ذہن سے خارج ہو جاتا ہے۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ اور خاص مجھ سے فَارْهَبُونِی ڈریے، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ وَآمِنُوا اور ایمان لائیے، بِمَا اس قرآن پر انزلت جو میں نے نازل فرمایا ہے، مصدقا لما معه، رکاوٹ کیا ہے اس قرآن پر ایمان لانے میں، رکاوٹ کیا ہے آپ لوگوں کے لیے؟ مصدقا یہ قرآن ایسا ہے جو تصدیق کرتا ہے لما اس تورات اور انجیل کے مضامین کی، محکم جو پہلے سے آپ کے پاس موجود ہے، اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں جو نت میں یہ حضرت محمد لے آئے ہیں۔ آپ کے تورات میں توحید کا مسئلہ تھا، یہ قرآن بھی توحید ہی کا درس دے رہا ہے، یہ تو کوئی ڈول خدائی کا تذکرہ نہیں کر رہا، اسی میں رسالت کا تذکرہ تھا، یہ بھی تو اسی رسالت کا تذکرہ کر رہا ہے، اسی میں بعد بعد الموت کا، تکفیر و تبشیر کا، اور انذار کا، اور قیامت کا، اور قبر کا، اور فلان کا، اور اخلاق کا، اور اعمال کا، اور نظام کا، اور سسٹم کا، اور ہیومنیٹین نامز کا، اسی کا تذکرہ تھا، اسی میں بھی وہی کچھ ہے، تو آپ کے لیے رکاوٹ کیا ہے اس چیز سے قبول کرنے میں؟ جو چیز آپ کے روایات سے مطابقت رکھتی ہے اس سے قبول کرنے میں کسی کو کوئی وہ رکاوٹ نہیں ہوتی۔ ہمارے پٹھانوں کے متعلق مشہور ہے کہ یہ ایک دم سارے کے سارے کیوں مسلمان ہو گئے، کیونکہ جب ان کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا تو انہوں نے پوچھا میسنجر سے کہ بھائی آپ کے پیغمبر کا مشن کیا ہے، تو اس نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ انسان کا غلام نہیں ہو سکتا، صرف اللہ کا بندہ ہوگا۔ میں کہا پٹھان سے تیرے سے انسان کی غلامی کو مانتے نہیں، تو اس نے کہا کہ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ہر قوم کے لیے ایک مصلح کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہی مصلح وہ ہوگا جو اسی لاڈ کی طرف سے آیا ہوگا۔ ہاں یہی تو ہے، کوئی دوسرا تو مصلح نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا وہ کہہ دیتا ہے کہ اگر دشمن کے ساتھ دشمنی کرنی ہے تو اسی کے لیے بھی کچھ اصول ہونے چاہیے،
میں کہا بھی دشمن کو اسی پر کیا خاص کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا اچھا دوست سے دوستی کرنی تو اسی کے لیے مرنا ہے. یہ بھی تو ہے. انہوں نے کہا کہ اچھا مہمان نوازی میں آپ نے مثال قائم کرنا ہے, مسافر کو آپ نے یہ احترام دینا ہے. صحیح. تو یہ ساری چیزیں اس نے جب تفصیل بتا دی تو انہوں نے کہا اچھا ہم اپنا جرگہ بلائیں. ہمارے ہاں تو جرگہ سسٹم ہوتا ہے. تو جب جرگہ بلائے تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ پیغام ہے. تو انہوں نے کہا اس میں ہمارے لیے کوئی سکھ اور نہیں کرے, ہم پریکٹس کر رہے ہیں چیزوں کو, پریکٹس کر رہے ہیں چیزوں کو. تو جو چیز آپ کے روایات سے مطابقت رکھتی ہو تو اس میں اگر آپ قبول نہ کریں تو صرف ضدی ہو سکتا ہے, بزدلی ہو سکتی ہے, مفادات رکاوٹ ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی. یا مفادات ہو سکتے ہیں یا ضد ہو سکتا ہے یا بزدلی ہو سکتی ہے. چیزیں ہوتی ہیں. آپ یہ نکات اپنے پاس رکھیے کیونکہ یہ چیزیں پھر آپ کو کتابوں میں نہیں ملیں گی. یہ تو عمر بڑھ کے نکالے کا نچوڑ. وآمنوا ایمان لائیے بما اس قرآن پر انزل تو جو میں نے نازل فرمایا ہے, مصدقاً اس کی صفت یہ ہے کہ وہ تصدیق کر رہا ہے لما تورات کے مضامین کا, محکم جو آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے. ولا تکونوا اور نہ ہو جائیے اول کافر به اول کفر کرنے والے اس قرآن پر. آپ کفر کی ابتدا نہ کیجیے اہل کتاب میں سے, آپ ہی لوگ ہیں, آپ کے لوگ اتباع کرتے جائیں گے کیونکہ یو آر دا پیپل آف اسکرپچر اینڈ محمد ایڈریس یو فار دا فرسٹ ٹائم ٹو بی مومن. تو آپ کفر کا اظہار نہ کریں, بعد میں لوگ آپ کی اتباع کریں گے تو انہی کے کفر کا وبال بھی آپ کے سر پہ آ پڑے گا. اور پھر لوگ آپ کو لٹریٹ اور ایجوکیٹڈ لوگ کہا کرتے ہیں کہ یہ علماء ہے. کیا ہے یہ علماء ہے, جاننے والے ہیں. اور عالم کی فساد کو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ای الاصحاب سے دوستوں میں اچھا دوست کون, کس کو آدمی کمپینین اور کلیگ بنائے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا الذی اذا ذکرت اللہ اعانک واذا نسیت فذکرک. وہ دوست اچھا ہے جب آپ دین کا کام کریں, اللہ والا کام کرے, وہ آپ کو سپورٹ دیتا رہے, اور اگر آپ نے سستی ہے تو آپ کو ریمائنڈ کرتا رہا. تو پھر اس صحابی نے پوچھا وای الناس خیر, انسانوں میں اچھا انسان کون؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ, وہ انسان اللہ کی نظر میں اچھا ہے جس کے چہروں کو دیکھ کر آپ کو خدا یاد آ جائے. کتنے پتے کی بات کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو تیسرا سوال کر دیا کہ وہ ای الناس شر, انسانوں میں سب سے ناکارا آدمی کون, شریر آدمی کون؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا العلماء اذا فسقوا, عالم جب گمراہ ہو جائے اس سے اللہ کی انسانیت میں بڑھ کر فساد نہیں, کیونکہ لوگ تو اس کی اتباع کر جاتے ہیں. یہ عالم ہے جو کچھ کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے. جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء امناء الرسول فی ارض اللہ, یہ علماء جو ہوتے ہیں, علماء دین کے علماء جو ہوتے ہیں یہ رسول اللہ کے امین ہیں, ان کے امانت دار ہیں, اس کی پراپرٹی نہیں کے ساتھ بطور ٹرسٹ پڑی ہوگی. تو اگر یہ خائن بن جائے تو خدا عمدہ یہ تیرے سادہ دل بنتے کدھر جائے کہ درویشی دہائی جاری اور سلطانی دہائی جاری. دنیا داروں کے پاس تو کوئی ہدایت نہیں ملتی, دیندار بھی گردے دین ہو گئے. تو خدا عمدہ علامہ نے کیا اچھی بات کہی کہ خدا عمدہ یہ تیرے سادہ دل بنتے کدھر جائے کہ درویشی دہائی جاری اور سلطانی دہائی جاری. تو علماء اور یہی وجہ سے انہوں نے ایک سازش اور بھی چلائی کہ لوگ ہماری اتباع کرتے ہیں. محمد کے ساتھ جو لوگ مل چکے ہیں انہیں اس سے واپس لانے کے لیے ہم نے ایک حربہ آزمانا ہے کہ آمنوا بہ وجہ النہار, یہ کیا آ رہا ہے آمنوا بہ وجہ النہار واذکروا آخرہ لعلہم یرجعون, کہ کچھ لوگ آج جا کر محمد کا کلمہ پڑھ لیں, ایمان لے آئیں جب ان کے ساتھی بیٹھے صحیح, اور دوسرے دن اسی محفل میں جا کر آپ انہیں کہہ دیجیے کہ ہمیں آپ کی بات رات نہیں آئی, یہ ٹھیک نہیں. تو وہ جو لوگ ہیں انہیں بھی شبہات اور ڈاؤٹ پیدا ہوتے جائیں گے. اتنا 5% کے لوگ تھے کہ آمنوا بہ وجہ النہار واذکروا آخرہ لعلہم یرجعون, تاکہ وہ بھی محمد کی اتباع سے باہر نکل آئیں. تو ولا تکونوا, اور نہ ہو جائیے اول کافر بہ, اول کفر کرنے والے اس قرآن پر. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا. اب آپ کے تورات میں تو محمد کا تذکرہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اسے چھپاتے رہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا مفادات آڑے آ رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ دنیا مفادات آڑے آ رہے ہیں کہ محمد کی اتباع کر کے پھر تو آپ لیڈر نہیں ہوں گے, ہی کے لیڈر, پھر تو رابر رہنما محمد ہی ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کے شکرانے ٹپ ہو جائیں گے, آپ کے شکرانے اور نذرانے وہ ٹپ. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ولا تشتروا, اور نہ لیجیے بے آیاتی, میری کتاب کے آیات پر ثمنا قلیلا, تھوڑے سے پیسے. یہ تو بہت تھوڑی چیز ہے, اللہ کے ساتھ کفر کرنا بہت بڑا جرم ہے. اس میں تھوڑے ڈالرز کے لیے آپ اللہ کے احکام کو چھپا رہے ہیں, آپ محمد کی حقیقت کو چھپا رہے ہیں. ولا تشتروا, اور نہ لیجیے بے آیاتی, میرے تورات کے آیات پر. ان آیات سے مراد تورات کے آیات ہیں. اب اگر قرآن کریم کا ایک عالم بھی دین کا حکم چھپا کر چند ڈالر کے لیے, تو ہی ول بی نو مور دین دی علماء یہود.
will be something like the ulama یہود ولن تک، کیونکہ اللہ کی سنت اور اللہ کا قانون تو قرآن کے عالم اور تورات کے عالم کے لیے تبدیل نہیں ہوتا کہ اگر وہ حقیقت کو چھپاتا پیسوں کے لیے اور مفادات کے لیے اور دنیائی مفاد کے لیے، کہ پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے. لوگ ہم کبھی ایک بار کہتے ہیں کہ صحیح مسئلہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں اس ماحول میں اگر بیان کیا جائے تو پتہ نہیں فلاں صاحب ناراض ہو جائے گا اور فلاں صاحب بھی ناراض ہو جائے گا. فلاں صاحب بھائی آپ نے خدا کو راضی کرنا ہے، آپ نے مطلب تو کسی کو ناراض کرنے کے لیے نہیں کرنا. اب میں نے جو مسئلے یہاں طے کرنے ہیں تو میری مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ ناراض ہو جائیں. میں تو چاہتا ہوں کہ سارے لوگ راضی ہو کر اس مسجد کو بڑھ دیں تاکہ یہ مسجد تنگ ہو جائے اور ہم نے دوسری مسجد بنانی ہو. میری مرضی کا حیثیت مولوی کی، مولوی تو یہ نہیں چاہتا کہ مسجد خالی ہو جائے، مولوی تو یہ چاہتا ہے کہ مسجد بڑھ جائے. اور صرف یہ مسجد نہیں، رسیدہ والی بھی بڑھ جائے اور چمپا والی بھی بڑھ جائے اور ڈاؤن ٹاؤن والی بھی بڑھ جائے اور فلاں بھی بڑھ جائے اور فلاں بھی بڑھ جائے، تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ یہ دین ہے. اب میں تبلیغ والوں کو سپورٹ کیوں دیتا ہوں؟ اس لیے کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو ایک گھر کے گھر جا کر دروازہ کر سکھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ آپ ہمارے پاس مسجد آئے تو ہم ان کے مرہون منت اور غیر بار آسان ہے کہ آپ ہی لے آتے ہیں مسجد میں تو ہم انہیں اپنی لوری سنا دیتے ہیں. اگر آپ مسجد میں لے آئے تو میں تو نہیں جاتا کسی آیت کا بدل اور پرائز تو پوری دنیا و مافیہ اور جنت سمیت کچھ نہیں ہو سکتی. آپ اتنے سنٹکسوں کی خاطر میرے آیات کو چھپا دیتے ہیں. اس لیے اللہ نے اسے سمن خلیل بھی کہہ دیا، اگر اللہ کے ایک حکم کو چھپانے کی خاطر آپ کو بدلے میں ساری دنیا کی حکومت اور مال و منال مل جائے تو یہ سمن خلیل ہے. یہ بڑی حقیر تھی کیونکہ اس کی اللہ کی نظر میں کوئی قدر قیمت نہیں. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة لما سقى كافرا منها شربة. اگر دنیاوی مال و متاع کی اللہ کی نظر میں ایک مچھر کے سر برابر کی حیثیت ہوتی تو اللہ کریم اپنے دشمنوں کفار کو ایک پیسہ بھی نہ دیتا. کیا عجیب بات کہی اللہ کے پیغمبر نے، کیا عجیب بات کہی اللہ کے پیغمبر نے. اور اللہ کریم نے پیچھے فرمایا کہ اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ مسلمان دین کو چھوڑ کر کافر ہو جائیں لجعلنا لبیوتہم سقفا ومعارج علیہا یظہرون، تو میں تو کفار کو ان کے بلڈنگ سونے کے بنوا کے دے دیتا اور ان کے لیڈر سونے کے بنوا کے دے دیتا اور ان کے فرش و قالین سونے کے بنوا کے دے دیتا. لیکن کفار کے پاس اتنا سونا دے کر بھی رہے گا مسلمان بھی دین کو چھوڑ کر ان کے ساتھ ہو جائیں گے. اٹ مینس کہ دنیا کی اللہ کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں. دین ہے دا پرائیورٹی. لا تشترو اور نہ لیجیے بے آیاتی، ادھر بات بالکل لگ رہی ہے، ولا تشترو بے آیاتی ثمنا قلیلا، اور نہ لیجیے بے آیاتی میرے آیات کا، بے آیاتی ثمنا قلیلا، ثمنا پرائز، قلیلا تھوڑی سی، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ اور خاص میری تقوی اختیار کیجیے اور خاص مجھ سے ڈریے. تقوی کا معنی ہے بچنا. تقوی کا معنی ہے بچنا. تقوی کا معنی کیا؟ بچنا، میرے عذاب سے بچنے کی کوشش کی. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ. اور دوسرا معنی تقوی کا معنی ہے وہ اطوار و عادات اپنانا جو نبی نے اپنائے، آپ متقی بن جائیے. اور تقوی کا تیسرا معنی ہے کہ آپ عذاب سے ڈریے. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ ولا تلبسوا الحق بالباطل، اور خلط ملط نہ کیجیے حق اور باطل آپس میں. آپ ایک دو باتیں حق کی کر دیتے ہیں اور 10-15 اس کے ساتھ شرک کی ملا دیتے ہیں. کیونکہ یہود جو تھے شرک میں مبتلا ہو گئے تھے، گاؤں پرستی. بلکہ ان کی تاریخ کے حوالے سے ذرا آگے چلے جائیں تو دیکھیے جی، یہ جب فلسطین چلے گئے تو فلسطینی اقوام آرامی، مدیانی، عمالقہ، حینفی، فلسطین، بہت سارے اقوام تھے. وہ اقوام سارے مختلف قسم کے بت اور آئیڈل تھے ان کے پاس جو ان کی پوجا کیا کرتے تھے. تو یہ خدا کے بندے وہاں جا کر یہ بھی شرک میں مبتلا ہو گئے. کیونکہ لوگ مسلمان بھی ہیں لیکن اکثریت غیر مسلم ہوتے تو وہاں ان کے اطوار و عادات اپنا لیتے ہیں. ہم نے یہاں امریکیوں کے اطوار و عادات اپنائے ہیں. امریکیوں کے اطوار و عادات ہندوستان میں جب ہم مشترک رہے تھے تو ہم مسلمانوں نے سارے وہ ہندوانہ رسوم اپنائے ہیں. یہ فلاں کا میلہ ہے اور یہ فلاں کا میلہ ہے اور یہ فلاں کا میلہ ہے اور پتہ نہیں یہ کیا ہے اور یہ فلاں تہوار ہے اور فلاں تہوار ہے. تو یہ بھی فلسطین میں جا کر ان لوگوں کی طرح وہ کیا ہو گیا، انہوں نے بتوں کی پرستش شروع کر دی. ان سے اپنی مشکل کشائی اور حاجت روائی مانگنے لگے. اللہ کریم نے حضرت الیاس کو بھجوایا کیونکہ وہاں کا بڑا بت تھا بال، اس کا نام تھا بال، اور انہی کا بادشاہ تھا بک. اسی قوم کا بادشاہ تھا اس زمانے میں بک. تو انہوں نے ایک شہر بھی بنا دیا جو بالابک کے نام سے مشہور ہے. بت کا نام اور بادشاہ کا نام ساتھ ملا کر بالابک نام شہر. تو وہ بال یہود بھی جا کر اسی سے مرادیں مانگا کرتے تھے. اور قرآن کریم میں ہے کہ حضرت الیاس نے کہہ دیا کہ اتدعون بالا وتذرون احسن الخالقین. ارے خدا کے بندوں کہاں بٹک گئے ہو،
बाल के पास जा रहे हो और अल्लाह को छोड़ रहे हो, अल्लाह को। तो जमाने के हाकिम ने हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के मौत का परवाना जारी कर दिया कि कौमी गद्दार है, क्या है, और ये सियासी फतवे होते हैं तो कौमी गद्दार है। तो हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम चले गए पहाड़ों पर, रूपोश हो गया और कहा कि ओ खुदावंद, मैं तो सिर्फ आपकी बात को कह सकता था, मेरी तो कोई क़ुव्वत नहीं, कोई साथ नहीं दे रहा। सही। तो अल्लाह करीम ने फरमाया कि सलामुन अला इलियास, हमने हज़रत इलियास से कह दिया कि आपने अपना फरीदा पूरा कर दिया, आपकी जिम्मेदारी यही थी, आपने हक बात कह दी, बादशाह को भी कह दी और कौम को भी कह दी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद ये लोग हज़रत मूसा के खास खादिम थे, हज़रत यूशा बाद में नबी बने, हज़रत यूशा इब्न नून वो बाद में नबी बने। तो यूशा इब्न नून वो इस कौम को लेकर बड़ी मिन्नत समाजत के बाद चलो फलस्तीन चलते हैं। तो ये फलस्तीन चले गए, जब फलस्तीन चले गए यूशा इब्न नून के साथ, तो वो इनकी मुस्तक़िल हुकूमत कायम करने में वो कामयाबी नहीं हुई, लेकिन उसने ऐसा किया कि कबायली सरदारों पर मुश्तमिल एक जरगा बना दिया कि दुनियाई उमूर ये लोग निपटाते रहेंगे, और कुछ काजी मुकर्रर कर दिए कि तौरात के असास पर ये लोग आपके शरई फैसले करते रहेंगे। लेकिन वो कोई मुस्तक़िल हुकूमत वो कायम न कर सके, तो अल्लाह ताला ने इनके ऊपर जालूत का तसल्लुत कर दिया। मुझे आ रहा है इसका तफसीली किस्सा आ रहा है, जालूत का तसल्लुत कर दिया। अब जालूत ने किया बैतुल मक़दस पे कब्जा कर दिया, बैतुल मक़दस पे कब्जा, इनकी कुर्बान गाह को खत्म कर दिया। खबरदार अगर किसी यहूदी को मैंने कुर्बान गाह आते हुए देखा, या दीवारी गिरिया के साथ, वो कहते हैं उसे वीलिंग वाल, अगर वीलिंग वाल के पास किसी यहूदी को मैंने आते देखा तो उसे फांसी पर लटकाया जाएगा। इनके बच्चों को भी कत्ल किया, इनके प्रॉपर्टी को भी सलब कर लिया, आजादी को भी सलब कर लिया। सही। और उसके खतरे की वजह से कोई यहूदियत का नाम न ले सकता था। अल्लाह ताला ने एक पैगंबर भिजवा दिया हज़रत समूएल के नाम से। सही है। इंजील में उसका नाम जो आ रहा है समूएल आ रहा है, समूएल। तो वो समूएल पैगंबर वो जब आया तो यहूद उसके पास आए कि हम पंगा लेना चाहते हैं, लेकिन हुक्मरान चाहिए। क्या चाहिए? हुक्मरान चाहिए, ताकि एक अमीर हो उसी की। अब हज़रत समूएल अलैहिस्सलाम को इनका मिजाज मालूम था कि बदबख्त दुनियादारी में ऐसे फटके लग गए हैं कि अगर खुदा किसी नबी को भी इनका हाकिम मुकर्रर कर दे तो इन्होंने नहीं मानना, इन्होंने नहीं माना। यानी जब दुनियादारी में लोग लग जाते हैं, प्रेस्टीज का मसला हो जाता है, तो किसी ने इमाम को मस्जिद का सदर नहीं मुकर्रर करना, वहां मिजाज ही बन जाता है। अगर आप चंदा कह दे कि भाई मस्जिद तब मस्जिद बन जाएगी जब आप कंट्रोल इमाम को देंगे, अगर कंट्रोल इमाम के पास नहीं होगा तो इट विल नेवर बी कंसिडर्ड एज ए मस्जिद। जल्द या बदेर, खुदा न करे, खुदा न करे, खुदा न करे। मैं अपनी मस्जिद की बात नहीं कर रहा, तमाम मसाजिद की बात कर रहा हूँ कि जो भी आम आदमियों के हाथ में है वहां दीनदारी नहीं आती, क्योंकि यानी आम आदमी उसी के पास न तो वक़्त होता है, न तो वक़्त होता है कि वो मस्जिद को दे सके, और न उसी के पास वो ज़हन होता है जिसके असास पर लोगों की दीनी इस्लाह हो सकती है। और समूएल अलैहिस्सलाम को पता था कि इन्हीं लोगों का ज़हन वो दुनियादारी का है। तो अल्लाह करीम से कहिए कि खुदावंद इनके लिए अमीर की जरूरत है। कुरान करीम में पीछे आ रहा है कि अल्लाह क़द बअस लकुम तालूत मलिका, कि आप में से एक नेक आदमी है तालूत, वो आपका बादशाह होगा। समूएल तो नहीं होगा लेकिन तालूत बादशाह होगा। अच्छा, वो तालूत की बादशाही का जब तस्करा हुआ तो इन्होंने कहा कि अन्ना यकूनु लहुल मुल्कु अलैना वलम युअत सअतम मिनल माल। इन्होंने फौरन अपनी रिजर्वेशन किया, एतराज के लिए बेदीन लोग बड़े तकड़े हैं, उन्होंने फौरन एतराज दाखिल कर दिया और क्या कहा कि अच्छा ये तालूत वो चरवाहा जो भेड़ बकरियां चराता है वो हमारा हुक्मरान होगा, हालांकि उसकी दोनों सरदारी है, न उसके पास प्रॉपर्टी है, न वो सरमायादार है, न कारखानादार है। अजीब सदर होगा हमारा, अजीब रईस होगा। और समूएल ने कहा कि इन्नल्लाह अस्तफ़ाहु अलैकुम वज़ादहु बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म, ये अल्लाह का डिस्क्रिशनरी पावरफुल फैसला है, इसी में आप कोई टांग नहीं अड़ा सकते। और अल्लाह करीम जब तकर्रुर करता है तो वो इल्म व तदबीर के हवाले से करता है कि आदमी में समझ बूझ कितना है और वो दीन को समझता कितना है। तो इन्होंने चारों लाचार उसकी हुकूमत को तस्लीम कर दिया, लेकिन फिर भी हज़रत समूएल से मुतालबा किया कि हम इस तरह नहीं मानेंगे, कोई विजिबल साइन उसकी हुकूमत की अल्लाह की तरफ से होनी चाहिए। तो अल्लाह करीम ने फरमाया कि अल्लाह ताला एक ताबूत और संदूक भिजवाएगा जिसमें साबिक़ा अंबिया के तबर्रुकात होंगे, साबिक़ा अंबिया के। तो उसमें हज़रत हारून की पगड़ी भी पड़ी हुई थी और उसी में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा भी पड़ा हुआ था और मुख्तलिफ किस्म के, तो वो ताबूत में पड़े हुए थे। तो वो ताबूत जब आया और तालूत के पास ही वो ताबूत फरिश्तों ने रख दिया, कोई इनविजिबल मखलूक ने रख दिया, तो इन्होंने कंफर्म कर दिया कि ही विल बी द किंग, ही इज द रूलर। तो उन्होंने इनसे कह दिया कि चलो चलते हैं मुकाबला करने के लिए।
تو जालूत के मुकाबले पे आए, लेकिन फिर भी अल्लाह करीम ने फरमाया कि इन्हें ट्रायल से गुजारे, टेस्ट से गुजारे। दरियाए उर्दन पे आपने इन्हें गुजारना, नहर उर्दन पे आपने इन्हें गुजारना है, गर्मी का मौसम है, वहां पहुंचते पहुंचते इनको जबरदस्त गर्मी लग गई होगी, तो इन्हें टेस्ट से गुजारना है। ये जाके हैवानों की तरह दरिया पे इस तरह मुंह लगाएंगे पानी पीते पीते, लेकिन इन्हें कह दें कि इतना पेटू आदमी वो कभी जिहाद नहीं कर सकता, तो सिर्फ आप एक चिल्लू भर पानी पिया करें और फिर लड़ना शुरू कर दें। लेकिन जब ये लोग चले गए हजारों की तादाद में, सिर्फ 313 इनमें से कामयाब करार पाए, बाकियों को तालूत ने रुखसत कर दिया, पीछे चले जाएं। अब लोगों ने तो इतना पेट भर दिया, इतने पेटू लोग क्या कुर्बानी देंगे। और उसी में एक आदमी था दाऊद भी एक आदमी था उसी में, और तालूत ने ऐलान कर दिया कि जिसने जालूत को कत्ल कर दिया बादशाही मैंने उसको देनी है, और अपनी एक बेटी की बया भी उससे करवानी है। जज्बा दिलाने के लिए कभी कभार हुक्मरान ये ऐलान कर देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कभी कभार जिहाद में कह रहे थे कि मन कतल कतीलन फलहू फलहू, जिसने जिस बड़े सरदार को भी कत्ल कर दिया तो उसका घोड़ा भी उसका, उसी की तलवार भी उसकी, उसी का असलहा भी उसका, उसके पास अगर डॉलर है वो भी उसके। तो सहाबा टूट पड़ते बड़े बड़े सरदारों पर। आज भी अबू जाल के पीछे लग जाता और वलीद इब्न मुगीरा के पीछे, चाहे उसकी चीज कीमती हो या न हो, लेकिन इंटीक मिल जाता है। ये अबू जाल की तलवार है, उस बदबख्त की तलवार है, ये इब्न मुगीरा की तलवार है, ये उबय इब्न खलफ की तलवार है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया तो मन कतल कतीलन फलहू फलहू, जिसने जिस आदमी को कत्ल कर दिया उसी के सारा तरह का वो उसी का हक होगा। तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल कर दिया, उसको बादशाही मिल गई। बाकी तारीख इंशाअल्लाह कल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम वअफ़ू बिअहदी ऊफ़ि बिअहदिकुम व इय्याया फरहबून। अब कल हमने तज़किरा कर दिया था कि यहाँ से आगे काफी सारे आयात तक अल्लाह ताला बनी इस्राईल को मुखातब कर रहा है, और बनी इस्राईल के आबाओ अजदाद की वो खबासतें जो वो अपने अंबिया अलैहिमुस्सलावात व तस्लीमात के साथ कर चुके थे, या वो खबासतें जो अल्लाह के अहकाम का मजाक उड़ाया करते थे, उन तमाम चीजों की तरफ अल्लाह ताला इशारा कर रहा है। और कल जो मैंने आपके सामने वो उनकी तारीख रख दी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की क़ियादत में अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दे दिया कि आप लोग चले जाए फलस्तीन में इस्लामी हुकूमत कायम करने। उन्होंने कहा इन्ना फीहा कौमन जब्बारीन व इन्ना लन नदखुलहा अबदन मा दामू फीहा फ़इन यखरुजू मिनहा फ़इन्ना दाखिलून, कि वहाँ पे आरामी, किनआनी, फिलिस्ती, फ़ैनकी, ये जितने सारे कबाइल हैं वो तमाम जंगजू हैं, हमारा बस नहीं चलता कि उनके साथ टक्कर लें। हज़रत मूसा ने कह दिया अल्लाह का हुक्म, उन्होंने कहा फतबंता व रब्बुका फ़क़ातिल इन्ना हाहुना क़ाइदून, आप जाने और आपका भाई जाने। हज़रत मूसा ने भी कह दिया रब्बी इन्नी ला अमलिकु इल्ला नफ़्सी व अख़ी, खुदाउंदा मेरा तो यही बस चलता है, मैं जाऊंगा और मेरा भाई चला जाएगा। अल्लाह करीम ने फरमाया नहीं आपने नहीं जाना, जब इन्होंने नहीं जाना तो आप दोनों ने भी नहीं जाना, इनको लेकर साराए सीना ले चले। तो साराए सीना में ये 40 साल वहां रहे, 40 साल साराए सीना में अल्लाह ताला ने उनको रखा। और इसमें फलसफा ये कार फरमाता है कि जो फिरौन की गुलामी के दौर में उनकी जहनियत गुलामी को कबूल कर चुकी थी और आजादी जैसे नेमत से वो वाकिफ नहीं थे। हालांकि इंसान के लिए सबसे बड़ी आजादी नेमत क्या होती है, क्या होती है? एक कॉमन लेमैन भी आजादी के नहीं, बल्कि हर लिविंग चीज जितनी सारी भी होती है, चाहे वो इंसेक्ट ही क्यों न हो, वो भी आजादी चाहता है, पाबंदी को बर्दाश्त नहीं करता। अगर आप एक पेड़ को भी बांध के रख दें तो वो भी अपने पंजों से, अपने दांतों से कोशिश करती रहेगी कि वो रस्से को तोड़ डाले और आजादी हासिल कर ले। सही। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक कौल के अन्नास वलदतहुम उम्महातुहुम अहरारा फहम मकामा इस्ताबतहुम, अपने गवर्नर हजरत आमिर इब्न अल-आस से कह दिया कि लोगों को तो उनकी माओं ने आजाद जन्म दिया है, आप लोगों ने कब से उनको गुलाम बनाए रखा। यानी मीन की आजादी ये नेचर और फितरत का तकाजा है, लेकिन जो कौम गुलामी में एडजस्ट हो जाती है फिर वो टस्से मत नहीं होती, उनकी जहन एडजस्ट हो जाती है। तो अल्लाह करीम ने फरमाया कि इन्हें साराए सीना के आजाद फिजा में ले चले, ताकि सहारा में ये लोग जो 40 साल 50 साल हैं ये खत्म हो जाएंगे। 40 साल के अंदर एक नई पौध डिवेलप हो जाएगी जो आजादी की फिजा में डिवेलप हो गई होगी, तो वो गुलामी के खिलाफ जद्दोजहद करते रहेंगे, वो जंग लड़ सकेंगे। तो हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम व तस्लीमात दोनों तो साराए सीना में वफात पा गए। बाद में उनके हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम, यूशा इब्न नून अलैहिस्सलाम वो तशरीफ ले आए। तो हज़रत यूशा इब्न नून बहैसियत पैगंबर इन लोगों को उसने कन्विंस कर दिया कि चलो फिलिस्तीन चलते हैं। तो ये फिलिस्तीन चले गए, लेकिन फिर भी ये लोग कोई मुस्तहकम हुकूमत कायम न कर सके। और फलस्तीन आज का फलस्तीन नहीं है जिसमें ये सारा शाम का इलाका और जॉर्डन का इलाका तमाम शामिल था। तो कल मैंने कह दिया कि ये हुकूमत कायम न कर सके, लेकिन हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम ने 2 किस्म के निज़ाम वहां कायम कर दिए।
ایک دنیاوی امور کے لیے جرگہ سسٹم قائم کر دیا. جرگہ سسٹم جو قبائل کے ہم اپنے پشتوں میں ان کو مشران کہتے ہیں. مشران جو بڑے ہوتے ہیں چیفٹینز آف ٹرائب. تو چیفٹین آف ٹرائب پر مشتمل ایک جرگہ سسٹم قائم کر دیا اور دینی امور کو نمٹانے کے لیے انہوں نے قاضیوں کا نظام قائم کر دیا. لیکن یہ ہوا کہ یہ جرگہ سسٹم they were also subject to the approval of Yusha ibn Nun and also the Qudat and their decision was subject to the approval of Hazrat Yusha ibn Nun. کہ یہ جو بات کرتے تو Yusha ibn Nun فائنل اپروول وہ دیا کرتے اور وہ جو بات کرتے تو فائنل. صاحب اب تو کچھ چیز گر گئی. اچھا تو اب اس کے بعد ان پر اللہ تعالیٰ نے جالوت کو مسلط کر دیا. پیچھے آ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے پیغمبر حضرت سمویل سے کہہ دیا کہ ہم اب جبر و ظلم اور تسلط اس کے خلاف جدوجہد کرنا چاہتے ہیں. فیبعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ. طالوت کا واقعہ کل میں نے ذکر کر دیا تھا. وقتل داؤد جالوت. داؤد نامی آدمی جو بعد میں حضرت داؤد بن گئے تو اس نے جالوت کو قتل کر دیا. وآتاہ اللہ الملک والنبوہ. اللہ کریم نے داؤد کو نبوت اور بادشاہی دونوں سما دی. یہ بادشاہ بھی آپ اور پیغمبر بھی آپ. تو جہاں تک طالوت کا تعلق تھا تو یہ طالوت 1020 قبل مسیح سے 1004 قبل مسیح تک حکمران رہا. 1020 قبل میں 16 سال یہ حکمران رہا طالوت. اور 1004 قبل مسیح سے 965 قبل مسیح تک حضرت داؤد علیہ السلام حکمران رہے. 965 قبل مسیح تک. اور اس کے بعد اس کا بیٹا حضرت سلیمان علیہ السلام 965 سے 926 قبل مسیح تک حکمران رہے. لیکن حضرت سلیمان کے وفات کے بعد یہ لوگ پھر بٹک گئے اور دنیا داری میں لگ گئے. لہذا ریاست دو حصوں میں بٹ گئی. ریاست کا ایک حصہ اسرائیل کے نام سے مارد وجود میں آیا اور دوسرا حصہ یہودیہ کے نام سے مارد وجود میں آیا. شمالی فلسطین اور شرق اردن پر مشتمل خطے کو اسرائیلی حکومت کا نام دیا گیا. شرق اردن، ایسٹرن جارڈن اور شمالی فلسطین ناردرن فلسطین. اور اس کا دارالخلافہ تھا سامریہ. آج یہ اشار موجود ہے سامریہ. اور جنوبی فلسطین اور ادوم پر یہودیہ کی حکومت قائم ہو گئی. یہودیہ کی نام سے یہودین اسٹیٹ. ون واز اسرائیلین اسٹیٹ اینڈ سیکنڈ واز یہودین اسٹیٹ. اس کا دارالخلافہ یروشلم یا آج کا بیت المقدس تھا. اسی اسرائیلی ریاست کے بادشاہ اخی اب، اسرائیلی ریاست کے بادشاہ اس کا نام تھا اخی اب. اس نے سیدا کی شہزادی ایزبل، وہ مشرک تھی، اسی سے شادی کر دی. لہذا اس نے شرک کو ترویج دے دی. اس نے شرک شروع کر دی اور اسرائیلیوں نے بھی شرک شروع کر دی. شہزادی ایزبل وہ اپنے شوہر پہ مسلط ہو گئی اور شوہر تو پھر قوم پر مسلط، تو شرک پروان چڑھ گیا اور بغل نامی بت کی پوجا شروع ہو گئی ان اسرائیلیوں میں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس کو بھجوایا. قرآن کریم میں اس کی صدائے بازگشت سنائی دیتی اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین. ارے خدا کے بندو، بال کے پیچھے لگے ہوئے ہو، کائنات کے خالق کو چھوڑ رہے ہو. انہوں نے حضرت الیاس کے قتل کا منصوبہ بنایا. وہ خدا کا بندہ دوڑ کر اسے پہاڑوں میں پناہ لے لی، گوریلا بن گیا. اس کے بعد دوسرا پیغمبر آیا حضرت الیسع. قرآن کریم میں اس کا نام ولیسع و ذوالکفل. حضرت الیسع علیہ السلام کے بعد ایک تیسرا پیغمبر آیا حضرت میکایا. جب اس نے ان کو شرک سے منع کرنا چاہا تو اسے جیل میں بھجوا دیا گیا. اس کے بعد پیغمبر آیا حضرت زکریا علیہ السلام. یہ تمام آئے ریفارمیشن کے لیے. ان میں رسول کوئی نہیں تھا، یہ تمام انبیاء تھے. یہ کیا تھے؟ نبی. رسول وہ اسے کہتے ہیں جو نیا شریعت لے آتا ہے. یہ تمام نبی تھے، وہ پرانی شریعت کی ریفارمیشن کے لیے آئے تھے کہ حضرت موسیٰ کی جو شریعت ہے اسی کی اصلاح کی جائے. بدبختو آپ نے تو حلیہ بگاڑ دیا اس کا. حضرت زکریا علیہ السلام کو تو ہیکل سلیمانی اور قربان گاہ، یہودیوں کی قربان گاہ ہے وہاں بیت المقدس کے قریب، تو ہیکل سلیمانی اور قربان گاہ کے درمیان کھڑا کر کے انہیں تو سنسار کر دیا گیا. لہٰذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشوریوں کی شکل میں ان پہ غضب نازل ہو گیا. اشوریوں نے ان پہ حملے شروع کر دیے. اشوری ایک قوم تھے. اس دوران ایک پیغمبر آئے حضرت عاموس. یہ 787 سے لے کر 747 قبل مسیح تک تھے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بالکل اس میں گیپ رکھا نہیں، تسلسل سے انبیاء بھجوائے.
قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا ارسلنا رسولنا تترا کہ کنٹینیوسلی میں بھجواتا رہا, ایک دن کا وقفہ بھی نہیں رکھا. یہاں ایک کی موت دوسرا پہنچ گیا, دوسرے کی موت تیسرا پہنچ گیا, لیکن بدبختوں نے کسی کو قتل کر دیا, کسی کو شہید کر دیا, کسی کی تکذیب کر دی, کسی کو جلاوطن کر دیا. ایک پیغمبر کو توفیق کر کے حوض میں ڈالا گیا. اس کے بعد حضرت ہوسیع علیہ السلام وہ بھجوائے گئے. 747 سے لے کر 735 قبل مسیح تک وہ ان کو سمجھاتے رہے. انہیں سمجھنے والے نہیں تھے, لہذا 721 میں وہی اشوری لوگ جو وقتاً فوقتاً ان پر حملے کرتے رہے اور انہیں مارتے پیٹتے رہے, انہوں نے سامریہ کو فتح کر لیا اور اسرائیلی حکومت کا خاتمہ ہو گیا. اس نے ہزاروں کو قتل کر دیا, 27,000 کو قید کر دیا, 27,000 لوگوں کو قید کر دیا. جہاں تک یہودیہ کی ریاست کا تعلق تھا, کہ میں نے کہہ دیا تھا کہ سلیمان کی ریاست 2 حصوں میں بڑھ گئی تھی, تو جہاں تک یہودیہ کی ریاست کا جس کا دارالخلافہ تھا آج کا بیت المقدس, اس زمانے کا یروشلم, آج بھی یروشلم کہتے ہیں, تو وہی یروشلم, تو یہودیہ وہاں پہ اللہ کے نبی حضرت یرمیہ علیہ السلام وہ آئے, اس کے پاؤں میں تو رسی ڈال کر گلی کوچیوں میں گھسیٹا گیا. لوگوں نے کہا کہ یہ قوم کا غدار ہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ہیروڈس جو اس زمانے میں یہودیہ کا بادشاہ تھا, اس نے ایک رقاصہ جو اس کی چیز تھی, وہ ایک رقاصہ کے مشورے پر حضرت یحییٰ کا سر تنے سے جدا کر دیا گیا تاکہ حضرت عیسیٰ بھجوائے گئے ریفارمیشن کے لیے. اس زمانے میں وہاں کا حکمران تھا کہ ان کی پھر اپنی حکومت ختم ہو گئی تھی یہودیہ کی, تو وہاں رومیوں کا تسلط تھا, تو انہوں نے اپنا گورنر مقرر کر دیا تھا پیلاطوس, اسی سے پروانہ قتل حاصل کر دیا گیا حضرت عیسیٰ کے لیے. یہ قومی غدار ہے اور غلط نظریات کا پرچار کر رہا ہے, دہشت گرد, یہ غلط نظریات کا پرچار کر رہا ہے. اسے جیل میں ڈال دیا گیا. اس کا طریقہ یہ تھا پیلاطوس کو کہ عید کے دن تمام وہ لوگ جن کے لیے ایگزیکیوشن کا حکم دیا گیا تھا, ان تمام لوگوں کو لایا جاتا, 2 کو آگے لایا جاتا, تو لوگوں سے پوچھتا کس کو قتل کر دوں کس کو چھوڑ دوں. اس کا طریقہ تھا. حضرت عیسیٰ کے ساتھ جو آدمی آیا اس کا نام تھا برابا, اور وہ رابر تھا, ڈاکو تھا, برابا. ان لوگوں سے پیلاطوس نے کہہ دیا کہ ان 2 میں کس کو قتل کر دوں, تو تمام نے کہہ دیا کہ عیسیٰ کو قتل کر دے, برابا کو چھوڑ دیں. 518 قبل مسیح میں قبل کے بادشاہ بختنصر نے پورا فلسطین فتح کر دیا, اور اس نے اس تمام آبادیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی, حتیٰ کہ بیت المقدس کو بھی ڈال دیا. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایایا فارہبون. ابھی آیت نمبر 49 سے آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 69 تک, آیت نمبر 69 تک یہ دیکھیے ان کی خباثتیں ذکر ہیں اور اللہ کی نعمتیں ذکر ہیں. تو آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 46 تک 46 تک یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ انہیں سمجھا رہا ہے, اللہ تعالیٰ انہیں سمجھا رہا ہے کہ یا بنی اسرائیل او اولاد اسرائیل اذکروا نعمتی, یاد کیجیے نعمت میری, التی وہ نعمت انعمت علیکم جو میں انعام کر چکا ہوں آپ کے اوپر. واوفوا بعہدی, آپ ایفا کریں میرے عہد کا. میرا عہد کیا ہے کہ آپ کو حکومت دے دوں گا, میرا یہ وعدہ ہے آپ سے کہ آپ لوگوں کو حکومت دے دوں گا, لیکن آپ بھی تو وعدے کی ایفا کریں کہ جو پیغمبر بھجوا دوں اس پہ ایمان تو لائیں. اوف بعہدکم وایایا فارہبون, غیر سے ڈرنا چھوڑ دیجیے, صرف مجھ سے ڈریے, کیونکہ آپ کو وہ ڈرتے کہ کہیں رومیوں کے اعلی کار بن گئے, کہیں فارسیوں کے اعلی کار بن گئے, کبھی ایرانیوں کے اعلی کار بن گئے, ڈر کی وجہ سے. وآمنوا بما انزلت, ایمان لائیے اس قرآن پر جو میں نے نازل کر دیا ہے. اور رکاوٹ کیا ہے ایمان لانے میں, جبکہ یہ قرآن مصدقا لما معکم, اس تورات کی تعلیمات کی مؤید ہے جو تورات پہلے سے آپ کے پاس موجود ہے. ولا تکونوا اول کافر بہ, یہ تو کل والا سبق ہے جس کا تکرار ہو رہا ہے. اور نہ بنیے اول کفر کرنے والے اس قرآن پر. ولا تشترو, اور نہ لیجیے بے آیاتی, میرے آیات اور احکام چھپانے پر, ثمنا قلیلا, تھوڑا سا عوض دنیاوی, میرے احکام چھپا کے آپ دنیاوی مفادات حاصل کرتے رہتے ہیں. یہ حکم
صرف یہود کے لیے نہیں، اگر قرآن کا عالم بھی اللہ کا حکم دنیاوی مفاد کے لیے چھپاتا رہا ہے تو اس کی حالت بھی یہودیوں سے بدتر ہے۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور خاص مجھ سے ڈریے، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور آپ خلط نہ کیجیے حق اور باطل، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ اصل میں یہ نہیں ہے، نہیں ہے، کیا ہے؟ نہیں، وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور نہ چھپائیے حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حال یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ حق اور باطل کا گڑ مٹ کرنا بھی جرم عظیم ہے اور حق کو چھپانا بھی جرم عظیم ہے۔ تو آپ دو جرم کرتے رہتے ہیں اس سلسلے میں۔ تو ایک جرم تو یہ کہ آپ آیات اللہ کو چھپاتے ہوئے کیا کرتے رہتے ہیں، دنیاوی پیسے لیتے رہتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ آپ وعدے کو پورا نہیں کرتے، اور تیسری بات یہ کہ آپ حق و باطل کو گڑبڑ کرتے ہیں، اور چوتھی بات یہ کہ آپ حق کو چھپاتے رہتے ہیں۔ اقیموا الصلاۃ، اب یہ نماز اور زکوٰۃ، نماز اور پھر نماز باجماعت، یہ تمام آسمانی دینوں کا خاصہ ہے۔ تمام آسمانی دین جتنے سارے ہیں، نماز کی عبادت اسی میں فرض تھی اور جماعت کا بھی اہتمام تھا، زکوٰۃ اور چیریٹی اس میں ایک فریضہ تھا۔ اب یہود نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا تھا، زکوٰۃ دینا چھوڑ دیا تھا، جو تھوڑے بہت وہ نماز پڑھتے رہتے تو اپنے لیے 1.5 انچ کی مسجد بنائی تھی اور خود اپنے تئیں نماز پڑھتے رہے، جماعت کا اہتمام نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور قائم کیجیے نماز کو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور دیجیے زکوٰۃ کو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نماز پڑھیے نماز پڑھنے والوں کے ساتھ۔ ورکعوا اصل معنی ہے اس کا رکوع کرنا، لیکن ذکر ہے رکوع کا، ایک جز ہے نماز کا اہم، لیکن مراد ہے اس سے پورا نماز، کیونکہ تنہا رکوع کرنے کا اور تنہا سجدے کرنے کا سوائے سجدے تلاوت کے اور کوئی تصور ہے نہیں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کیجیے نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور دیجیے زکوٰۃ، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نماز پڑھیے نماز پڑھنے والوں کے ساتھ، با جماعت پڑھیے۔ تو وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اب اقیموا الصَّلَاةَ یہ فریضہ ہے، نماز پڑھنا فریضہ ہے، کیونکہ اقیموا یہ امر ہے، کیا ہے؟ کمانڈمنٹ۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ دینا فریضہ ہے، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نماز با جماعت پڑھیے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں یہ ہے کہ تنہا بھی عذر کے اساس پر آدمی نماز پڑھ سکتا ہے، لہذا نماز با جماعت وہ فرض کے درجے سے تھوڑا سا نیچے آ کر واجب بن گیا۔ اگر تنہا پڑھنے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرے سے ناجائز قرار دیتے تو پھر نماز با جماعت پڑھنا فرض ہوتا اور تنہا نماز پڑھنے کا کوئی تصور نہ ہوتا۔ صحیح ہے، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور یہاں اس آرڈر اور اس کمانڈمنٹ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے فقط، باقی تمام ائمہ رحمہم اللہ ان کا مسلک ہے کہ نماز با جماعت پڑھنا سنت ہے۔ کیا ہے؟ سنت۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن ٹیکسٹ سے جو چیز کمانڈمنٹ معلوم ہو وہ سنت نہیں ہوتا، وہ فرض ہوتا ہے ایکچولی، لیکن اس کی فرضیت سے ایک درجہ نیچے آنے کی وجہ سے کہ اعذار کی بنا پر آدمی تنہا بھی نماز پڑھ سکتا ہے، اس لیے میں نے کیٹیگری 2 میں رکھا۔ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نماز پڑھیے نماز پڑھنے والوں کے ساتھ۔ اچھا، اب یہ تو عام یہود کا مسئلہ تھا، عام یہود کا۔ اب یہ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، یہ ان کے مولویوں کا مسئلہ ہے۔ اب دیکھیے آگے والی بات، وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِی ثَمَنًا قَلِیلًا، یہ بھی مولویوں کی خباثت تھی، ان کی خباثت تھی، ان کی مولویوں کی، اور یہ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ یہ بھی ان کی مولویوں کی خباثت ہے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، آیا آپ حکم دیتے ہیں انسانوں کو بالبر نیکی کرنے کی، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَکُمْ، اور بھلا دیتے ہیں اپنے آپ کو، خود نیکی نہیں کیا کرتے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، آپ حکم دیتے ہیں لوگوں کو نیکی کرنے کا، تو ان کے مولوی لگے رہتے اور لوگوں سے کہہ رہتے کہ زکوٰۃ دینا اصل کام ہے، ہمیں دیتے رہیے۔ تو اس پیغمبر پہ ایمان لانا بھی تو اصل کام ہے، وہ کیوں چھپاتے ہیں بدبختوں؟ خود اپنے آپ کو بلا دیتے ہیں، جو چیز آپ کے گلے میں پڑ رہی ہے، اسی تورات کا وہ بھی حکم ہے کہ محمد سے ایمان لائے صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ کیوں نہیں لاتے؟ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، آیا آپ حکم دیتے ہیں، آیا آپ حکم دیتے ہیں الناس لوگوں کو بالبر نیکی کرنے کا، وتنسونا اور بلا دیتے ہیں، نسیان اسی سے ہے، وتنسونا یہ نسیان سے، نسیان کا مطلب ہے وتنسونا اور بلا دیتے ہیں آپ انفسکم اپنے آپ کو، وانتم اور حال یہ کہ آپ لوگ تتلونا پڑھتے رہتے ہیں الکتابہ تورات کو، آپ پڑھتے رہتے۔ تو جس تورات میں یہ چیریٹی وصول کرنے یا دینے کا حکم ہے، اسی تورات میں محمد پہ ایمان لانے کا بھی تذکرہ ہے۔ تو جو چیز عوام کے گلے پڑتی ہے تو انہیں کہتے رہتے ہیں کہ بھائی آپ کبھی کبھار جیب میں کچھ ڈالا کریں، لیکن جو چیز آپ کو متوجہ ہوتی ہے کہ آپ نے سمجھانا ہے ان کو، وہ آپ چھپا دیتے ہیں۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، آپ عقل اپلائی نہیں کرتے،
افلا تعقلون، آپ عقل اپلائی نہیں کرتے کہ یہ کام کرنا کوئی اچھی بات نہیں کہ جو چیز میرے گلے پڑتی ہے اسے سیٹسفائڈ کر دیں، اور جو کسی اور کو متوجہ ہو تو اسے کہہ دیا جائے کہ اس پر عمل کریں. واستعینوا بالصبر والصلاۃ، میں نے کل کہہ دیا تھا کہ اب یہود کے، حالانکہ یہ 3 قبیلے جو خیبر سے منتقل ہوئے تھے اور یہاں آئے تھے، تو یہ کس آرزو کو لیے ہوئے آئے تھے؟ کل میں نے بتا دیا تھا 3 قبیلے یہود کے جو خیبر سے منتقل ہو کے یہاں مدینہ آ کے آباد ہوئے تھے، کس لیے آئے تھے؟ کہ نبی جو آئے تو ہم اس سے ایمان لائیں گے محمد صلی اللہ، کیونکہ تورات میں ذکر تھا کہ ینزل بقرب جبل السلا، یہ جبل السلا کے قریب آ کر یہاں پہ اسلامی حکومت قائم کریں گے. تو یہ آئے اس جبل السلا کے قریب مدینہ منورہ میں، انہوں نے ڈیرے ڈال دیے. لیکن میں نے کہہ دیا کل کہ وہاں کے اوس اور خزرج کے قبائل جو بنیادی طور پہ فارمر اور الٹریٹ اور ان ایجوکیٹڈ لوگ تھے، تو وہ ان ایجوکیٹڈ لوگ ان ایجوکیٹڈ لوگوں کو اپنا مقتدا بنائے، انہیں اپنا مقتدا بنائے ان یہودیوں کو. تو ان کے پاس نذرانے آنے لگے، شکرانے آنے لگے، تحفے آنے لگے، گفٹ آنے لگے، عزت ملتی گئی، لوگ ان کو اٹھ اٹھ کر سلام کرتے گئے. تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ چیز حب جا اور حب مال، یہ 2 چیزیں ایمان لانے کے راستے میں رکاوٹ بن گئی. حب جا، اب جا کون سا آدمی طلب کرتا ہے؟ جس میں تکبر ہو. جا کون سا آدمی طلب کرتا ہے؟ جس میں تکبر ہو. اور مال کون سا آدمی طلب کرتا ہے؟ جس میں حرص ہو. جس میں کیا ہو؟ حرص ہو. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ 2 بیماریاں آپ کے اندر جو پیدا ہو گئی، ایک تکبر والی اور دوسرا حرص والی. تو حرص کا علاج کرنے کے لیے میں آپ کو روزہ رکھنے کا حکم دے دیتا ہوں تاکہ آپ کے شہوات اور خواہشات کمزور ہو جائیں، آپ لوگوں کے شہوات اور خواہشات کمزور ہو جائے، اور ایمان کے راستے میں یہ جو حرص آپ کا رکاوٹ ہے یہ بیماری ختم ہو جائے. اور تکبر ختم کرنے کے لیے نماز کا حکم دے دیتا ہوں تاکہ آپ میں تواضع اور عاجزی پیدا ہو جائے. نماز سے آدمی میں تواضع پیدا ہو جاتی ہے، نماز سے آدمی میں تواضع پیدا، اور روزے سے آدمی کے خواہشات کنٹرول ہو جاتی ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ وستعینوا، اور امداد مانگیے اللہ تعالیٰ سے بالصبر، روزہ رکھنے پر. سب سے بڑا صبر وہ روزہ ہے، وہ شہر الصبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی اور جابر بن عبداللہ کی روایت ہے اسی مہینے رمضان کے مہینے کو شہر الصبر کہہ دیا ہے کہ یہ صبر والا مہینہ ہے. کیوں؟ اس لیے کانا بھی گھر میں پڑا ہے، کانا بھی گھر میں پڑا ہے، اور اس نے تازہ قیمہ بھی لایا ہے. لیکن آپ نہیں کہا سکتے، نہیں کہا سکتے شہر الصبر ہے. شہر الصبر تازہ گوشت وہ لے آیا ہے، ہاتھ کا ذبح کیا ہوا، بالکل حلال، لیکن وہ حلال بھی آپ کے لیے حرام ہے، نہیں کہا سکتے کیونکہ یہ شہر الصبر ہے. کیا ہے؟ شہر الصبر ہے، صبر والا مہینہ. تو واستعینوا بالصبر، اور اعانت مانگیے اللہ تعالیٰ سے بالصبر، روزہ رکھنے کے اساس پر. روزہ کو آپ اپنا مصلح بنائیے، اصلاح کرنے والا عمل بنائیے. والصلاۃ، اور نماز پڑھنے سے تو روزے کے اساس، روزے کے سہارے آپ کی خواہشات کنٹرول ہوں گی، اور نماز کے سہارے آپ کا تکبر وہ ٹوٹ جائے گا. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَإِنَّهَا، اور یہ نماز یا وَإِنَّهَا دونوں کی جانب اشارہ ہے. مفسرین کی 2 رائے ہیں یہاں کہ ہاں کی یہ ضمیر جو ہے یہ تو مفرد کا ہے، سنگولر کا ہے. کیا ہے؟ سنگولر کا ہے. تو آپ اسے صلاۃ کی جانب متوجہ کیجیے کہ وَإِنَّهَا، اور یہ نماز جو ہے لَكَبِيرَةٌ، یہ بڑا ثقيل ہے، بڑا بھاری ہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، لیکن جن لوگوں میں خشوع ہے ان کے لیے بھاری نہیں ہے، ان کے لیے مشکل نہیں ہے. جن میں خشوع نہیں ہوتی ان کے لیے بڑا مشکل ہے کہ یہ اٹھنا بیٹھنا اور رکوع کرنا اور سجدے کرنا، اور یہ تو بڑا مشکل کام ہے. ایک بات تو یہ، اور دوسرا یہ کہ یہ جو خصلت میں نے آپ کو بتا دی، اور اس خصلت کے 2 کانسیپٹ ہیں، ایک روزہ اور دوسرا نماز. ایک روزہ اور دوسرا نماز، لیکن خصلت ایک ہے، اس کے کنسیپٹ 2 ہیں، لیکن کمبینیشن آف 2 things. صحیح ہے. لیکن وہ جو پھر سنگولر کا جو پروناؤن ہے، ہاں کا پروناؤن، تو یہ پھر خصلت کو متوجہ ہو گیا کہ انہا، یہ خصلت روزے اور صلاۃ والی. لکبیرۃ لثقیلۃ، بڑا باری ہے، لثقیلۃ بڑا باری ہے. الا علی الخاشعین، مگر نہیں باری ان لوگوں پر جو خشوع کرنے والے ہیں، مگر نہیں باری ان لوگوں پر جو خشوع کرنے والے. 2 لفظ عربی میں آتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں خشوع اور ایک کو کہتے ہیں خضوع. ایک کو کہتے ہیں خشوع، ایک کو کہتے ہیں خضوع. خشوع کا تعلق آپ کے دل سے ہے کہ آپ کے دل میں عاجزی کتنی ہے، اور خضوع کا تعلق آپ کے حرکات سے ہے. آپ کے حرکات سے جو عاجزی ظاہر ہوتی ہے اسے خضوع کہتے ہیں، اور آپ کے دل میں جو ہے، جو آپ جانتے ہیں یا اللہ جانتے ہیں، اسے کیا جانتے ہیں؟ اسے خشوع کہتے ہیں. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور یہ خصلت یا یہ نماز لَكَبِيرَةٌ بڑا باری اور ثقیل ہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر نہیں باری خشوع کرنے والوں پر. خشوع کرنے والوں پر. الذین، خشوع کرنے والے کون ہیں؟
खुशू करने वाले कौन? अल्लाह ताला खुद उनकी सिफत काशिफा, ऐसे कहते हैं सिफत काशिफा। अल्लाह ताला कशफ कर रहे हैं, डिस्क्लोज कर रहे हैं कि खुशू करने वाले कौन है। अल्लज़ीना, वो लोग हैं, यज़ुन्नूना, ज़न्न इसका लुग़वी माना है गुमान करना, लुग़वी माना है गुमान करना, लेकिन ईमान के बाब में गुमान काबिल कबूल नहीं। क्या चीज काबिल कबूल है? यकीन। क्या चीज काबिल कबूल है? अगर आप कहें कि मेरा गुमान है कि अल्लाह एक है, तो आप मुसलमान है कि काफिर? काफिर। और अगर आप ये कहें कि मेरा गुमान ये कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरहक पैगंबर थे, तो आप मुसलमान हो कि काफिर? काफिर, क्योंकि ईमान में यकीन असास, यकीन बुनियाद है। तो अल्लज़ीना, वो लोग, यज़ुन्नूना, ज़न्न का इस्तेमाल लुगत अरबी में कभी यकीन के माने भी होता है, यहाँ पे यकीन के माने में मुस्तअमल है। अल्लज़ीना, वो लोग, यज़ुन्नूना जो यकीन करते हैं, अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम कि ये लोग मुलाक़ू रब्बिहिम मुलाकात से है, मुलाकात से, मुलाक़ू मिलने वाले हैं रब्बिहिम अपने परवरदिगार से। अल्लज़ीना, खाशिईन कौन है? खुशू करने वाले कौन है? दिल की आजिज़ी कब आएगी? जब आपका यकीन तो बनेगा कि मैंने अल्लाह के पास जाना है। जब तक आपकी ये यकीन नहीं बनेगी तभी तक खुशू आएगा नहीं। सही है? हाँ सही है, तीर बहादुर है। अल्लज़ीना, वो लोग, यज़ुन्नूना जिनका यकीन ये है, जो यकीन करते हैं, अन्नहुम की ये लोग, मुलाक़ू मिलने वाले रब्बिहिम अपने परवरदिगार से, व अन्नहुम और ताकीद यही लोग, इलेह उनका यकीन दूसरा ये है, अन्नहुम के यही लोग, इलेह वो उस अल्लाह ताला की जानिब, राजिऊन रुजू करने वाले हैं, व अन्नहुम और यही लोग इलेह इसी अल्लाह ताला की तरफ, राजिऊन रुजू करने वाले हैं। अब ये तो हो गई इनकी खबासतें, ये तो हो गई इनको, और साथ साथ अल्लाह ताला ने इलाज भी बता दिया और मना भी कर दिया। इनकी खबासत किया थी, इनकी खबासत किया थी कि ये लोग थे एहसान फरामोश, ये लोग थे, अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरी नेमतों को याद कीजिए। ये लोग थे दोज हु यूज्ड टू ब्रेक द प्रॉमिस, अल्लाह करीम ने फरमाया वो औफू बिअहद, वादे को पूरा करें। ये लोग वो थे जो कुरान करीम से इनकार कर रहे थे। अल्लाह करीम ने फरमाया ईमान लाइए तो तौरात का मुअय्यद है, और ये लोग वो थे इनके मौलवी जो तौरात के वाज़ेह अहकाम को छुपाते थे। अल्लाह करीम ने फरमाया ये काम न कीजिए, उससे डरिए। अच्छा, और ये लोग ये थे, वो थे जो हक व बातिल को गड़बड़ करते थे। अल्लाह करीम ने फरमाया वला तलबिसुल हक, और ये लोग वो थे जो छुपा रहे थे हक की बात को। अल्लाह करीम ने फरमाया आप जानते भी हैं कि जुर्म है तो क्यों छुपाते हैं। और ये लोग वो थे जो नमाज़ियात तो पढ़ते नहीं थे, या वैसे रूटीन और रिचुअल बना दिया था उसे। अल्लाह करीम ने फरमाया नहीं, नमाज भी पढ़िए, ज़कात भी दीजिए और बाजमात पढ़िए। अच्छा, और फिर मौलियों की खबासत, इनकी मौलियों की खबासत कि इनको तो आप तौरात के उस हुक्म का जिक्र करते हैं जिससे आपको फायदा पहुंचता हो, लेकिन अपने सही उस हुक्म को फॉलो नहीं करते जो आपके दिन में है कि मोहम्मद पे ईमान लाना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या तौरात के असल अहकाम वो इनको सिखाने और बतलाने हैं, तो वो आप छुपा देते हैं क्योंकि फिर आपकी दुकानदारी रुक जाती है। सही। अच्छा, अब इन्होंने कहा कि ज़हन को कैसे तब्दील करा दें, एडजस्टमेंट हो गई हमारी हुब्ब जा और हुब्ब माल के साथ। तो अल्लाह करीम ने फरमाया वो भी मैं बता देता हूँ, वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, वस्तईनु बिस, नमाज और रोजा रखिए, लेकिन ये नमाज और रोजा रखना ये खसलत, ये बड़ा भारी काम है खाशिईन के लिए नहीं जो अल्लाह से डरते हैं। अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। तो अगले वाले जो आयात हैं इसी का खुलासा सिर्फ आप लीजिए कि या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, ये आयत नंबर है 47 और 48। तो ये दो आयतें ये तो पढ़ लीजिए कि या बनी इसराइला ओ या बनी इसराइला ओ याकूब के बच्चों, उस्कुरू नेमती याद कीजिए नेमत मेरी, अल्लती वो नेमत अनहम तो जो इनाम किया है मैंने, अलैकुम आप लोगों के ऊपर, आप लोगों के ऊपर। और अब वहां तो हुक्म दिया कि वो औफू बिहादी वो ऊफी बिहादिकुम, यहाँ पे एक दूसरा नेमत उन्हें जिक्र कर दिया, वो अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, और आपको पता है मैंने फजीलत दी थी, बरतरी दी थी आप लोगों को तमाम आलम पर। मैंने आरामियों को वो मकाम नहीं दिया, किनानी और मदियानियों को वो मकाम नहीं दिया, मैंने सैनिक और फिलिस्तीनियों को वो मकाम नहीं दिया जो उस जमाने में आपको दे दिया था। आपके लिए मैंने फिरौन का बेड़ा गर्क करवाया, आपके लिए मैंने मिस्र को उनसे चढ़वाया। वानी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन, और मैंने फजीलत दी थी आप लोगों को अलल आलमीन, उस जमाने के तमाम मखलूकात पर। ये नहीं कि तमाम आप टू द डे ऑफ रिजरेक्शन नहीं कि आप चूजन पीपल हैं। वानी और मैंने फज़्ज़लतुकुम, ये पास्ट टेंस है क्या, और मैंने फजीलत दी थी आप लोगों को अलल आलमीन उस जमाने के तमाम लोगों पर। वत्तकू यौमन, तो डरिए उस दिन से, वत्तकू डरिए आप यौमन उस बड़े दिन से,
لا تجزی نفس عن نفس شیئا، لا تجزی کے دفع نہ کر سکے گا، لا تجزی دفع نہ کر سکے گا، لا تجزی کے دفع نہ کر سکے گا نفس ایک نفس عن نفس ایک دوسرے نفس سے شیئن کوئی عذاب، کوئی چھوٹا سا عذاب بھی اس سے دفع نہیں کر سکے گا. کوئی باپ بیٹے سے اور بیٹا باپ سے، کوئی ماں بیٹی سے اور کوئی بیٹی ماں سے، کوئی خاون اپنی بیوی سے اور کوئی بیوی اپنے خاون سے. واتقوا یوما اور ڈریے اس بڑے دن سے لا تجزی کے دفع نہ کر سکے گا، دفع نہ کر سکے گا نفس ایک نفس عن نفس دوسرے نفس سے شیئن چھوٹا سا عذاب، شیئن کا مقدار چھوٹا سا عذاب. ولا يقبل منها اور قبول نہ ہوگا اور قبولیت نہیں دی جائے گی منها اس نفس سے شفاعت کسی قسم کی سفارش. وہاں پہ اس قسم کی سفارش کا کوئی تصور نہیں. تین چیزیں ہیں جو مجرم کو نجات دلاتی ہے دنیا میں، تین چیزیں ہیں جو مجرم کو سزا سے بچاتی ہے، یا سفارش یا رشوت اور یا گینگ. تین ہی چیزیں ہیں. گینگ گنڈوں کا ایک گینگ ہوتا ہے، وہ کبھی جیل کی دیوار توڑ کے اپنے ساتھی کو نکال لاتے ہیں، صحیح. تو اللہ کریم نے تینوں کو ختم کر دیا، کک آؤٹ کر دیا کہ ولا يقبل منها اور قبول نہیں کیا جائے گا منها اس نفس سے شفاعت کسی قسم کی سفارت، ولا يؤخذ منها اور نہیں لیا جائے گا منها اس نفس سے عدل کوئی رشوت، عدل کوئی رشوت ولا يؤخذ منها اور نہیں لیا جائے گا منها اس نفس سے عدل کوئی رشوت، ولا هم ينصرون اور نہیں یہ مجرمین ان کی کوئی امداد کی جائے گی غنڈوں کی طرف سے، ان کا کوئی گینگ نہیں ہوگا وہاں. تو تین چیزوں کو ڈراپ کر دیا، تو برا آپ نے صبر کرنا ہے، وہاں اللہ کی پنشمنٹ پر اللہ تعالیٰ نجات دلائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلى اصحابہ اجمعین. اللهم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلى